البتہ باہری سفر سے متعلق حضور علیہ السلام کا ایک خواب بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ عقائد عالم علیہ السلام نے اپنے ایک خواب کو بیان فرمایا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کا خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ایک دور آئے گا کہ میری امت کے لوگ باہری سفر کیا کریں گے، سمندر میں، دریا میں سفر کیا کریں گے۔ اور تاریخ میں آپ دیکھیں تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں کہ جو اسلامی لشکر کو لے کر سمندر کے سفر پر روانہ ہوئے تھے، دریا کا سفر انہوں نے کیا تھا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضور علیہ السلام نے اپنا جب یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اس قافلے میں شرکت کا اذن عطا فرما دیں، اس کی اجازت عطا فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی اس سفر میں ساتھ ہوگی۔ اور تاریخ میں آپ دیکھیں تو یہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی رضائی خالہ تھی، یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، اور وہ بھی اس لشکر میں تھے، اس قافلے میں تھے۔ تو یہ بھی حضرت ام حرام بھی حضور علیہ السلام کے اپنا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس باہری سفر میں روانہ ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے باہری سفر کے متعلق احادیث میں اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے احادیث طیبہ کی کتابوں کو تو بہت سارے اس کے فضائل جو ہے آپ کو نظر آئیں گے۔ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ جو تری کا، سمندر کا جو شہید ہے، اس کی فضیلت جو ہے وہ خشکی میں شہید ہونے والے سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شہید حکمی کی بات ہو رہی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے بھی باہری سفر کی باتیں کرنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو باہری سفر کا شوق بھی ہوتا ہے اور ان کا جذبہ بھی ہوا کرتا ہے، اور ایک دور وہ تھا کہ باہری سفر کے ذریعے سے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جایا جاتا تھا۔ حج پر لوگ باہری سفر کے لیے جایا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ اس سے ڈرا بھی کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی باہری سفر کے ذریعے سے حج پر روانہ ہوئے تھے، اور ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ بھی ہوا تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا، رکن شورا سے انشاءاللہ وہ بھی ہم سنیں گے، اور یہ بھی معلوم کریں گے کہ رکن شورا نے کتنی مرتبہ باہری سفر کیا ہے، کیا ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھی گئے ہیں باہری سفر کے ذریعے سے یا نہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کی احتیاطیں کیا ہونا چاہیے۔ اور جو ہمارے اسلامی بھائی اب تک شپ کے اندر سوار نہیں ہوئے، کسی کشتی میں یا لانچ کے اندر وہ سوار نہیں ہوئے، تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہمارے سلسلے کے اندر کچھ مدنی پھول ہوں گے۔ رکن شورا سے ابتدائی کچھ اختصار کے ساتھ مدنی پھول لیتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ دکھائیں گے۔ عبدالحبیب بھائی کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ تمہید تو بہت خوبصورت اور دلچسپ ہے، اور مجھے امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین آج بہت ساری نئی چیزوں کو جانیں گے۔ پانی کا سفر جو ہے وہ یقیناً خشکی کے سفر سے ہٹ کر ہے جی، اور انسان جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو یہ فیل کرتا ہے کہ جو بھی ہے وہ یہ کشتی ہی ہے، اس کے بعد پانی ہی پانی ہے۔ اور دنیا میں تقریباً 67%، 67% پانی ہے، اور اگر یہ پانی میں سفر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ قدرت نہ دی جاتی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم نوازی کی کہ انسان کو اتنی عقل دی، تو آپ دیکھیں کہ کتنے ملک آپس میں مل گئے، کیونکہ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جن سے ایک دوسرے کا رابطہ صرف سمندری سفر سے ہی ممکن تھا۔ ٹھیک ہے، ہوائی جہاز الگ چیز ہے، لیکن جو مال کی ترسیل ہے، جو اجناس ہیں، دنیا بھر کا جس کو آپ کہیں کہ شپمنٹس ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا سارا کاروبار ہی وہ سمندری سفر کے ساتھ ہے۔ تو الحمدللہ سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو بہت کچھ بات کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جو حدیث مبارک عبدالحبیب بھائی ذکر کی میں نے، اس میں حضور علیہ السلام کا غیب بھی تو ظاہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ حضور علیہ السلام اس وقت میں اگرچہ کشتیاں نہیں تھی اور باہری سفر کا کوئی ساز و سامان نظر نہیں آتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے آئندہ کی خبر ارشاد فرما دی اور بتا دی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس میں بہت سفر کیا کریں گے۔ بالکل ایسا، اور یہی آسمان میں جو جہاز اڑا کرتا ہے، اس کی بھی فضیلت اور بات جو ہے احادیث طیبہ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اسلامی کتابوں کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارا علم حاصل ہوگا۔ اپنی گفتگو کو مزید انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے، بڑی دلچسپ آج گفتگو بھی ہونی ہے، لیکن آئیے آپ کو بہت ہی پیارا ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ عبدالحبیب بھائی کہاں سے روانہ ہوئے تھے اور پھر کیسے سفر ہوا تھا، آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीदार हक दिखाएगी ए भाइयों नमाज, दीदार हक दिखाएगी ए भाइयों नमाज, जन्नत तुम्हें दिलाएगी ए भाइयों नमाज, जन्नत तुम्हें दिलाएगी ए भाइयों नमाज, दीदार हक दिखाएगी ए भाइयों नमाज। इस वक्त हम रुकन शुरा अबू मदनी हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामद बरकातुहुल आलिया के ऑफिस में हैं। आइए देखते हैं कि उस वक्त इनकी यहाँ पर क्या मसरूफियात हैं। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। बापू कैसे हैं? ठीक है, आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। जैन भाई कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से माशाल्लाह। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें माशाल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आपके ऑफिस में आए हैं। माशाल्लाह, मरहबा। मसरूफियत वगैरह क्या है? नीचे बाजमात नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है और बहुत सारे सवाल तो थे, लेकिन अब ये बताएं कि आपकी मसरूफियत क्या है, कहाँ की तैयारियाँ भी? बस अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा वैसे तो सुन्नत तो भरे इज्तिमात होते ही हैं बाबुल मदीना में और पाकिस्तान के दीगर शहरों में। आज थोड़ा सा यूनिक यूँ है, अनोखा यूँ है कि आज हम इंशाल्लाह कराची के करीब एक जजीरे पर जा रहे हैं। ब्रिट शाह उस जजीरे का नाम है और वहाँ के इस्लामी भाइयों ने हुक्म फरमाया है, तो इंशाल्लाह वहाँ रवानगी है। अभी केमाड़ी जाएंगे और फिर कश्ती में इंशाल्लाह वहाँ पर हाजिरी होगी। कश्ती में भी बयान करते हैं? नहीं, कश्ती तो 10 सहरा भी न छोड़े होंगे। नहीं, कश्ती में बयान नहीं होगा, कश्ती में सफर होगा और इंशाल्लाह उस जजीरे पर जाकर इंशाल्लाह सुन्नत भरा इज्तिमा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमने यहाँ पर अभी देखा कि नमाज अजान ईशा हुई और आपने और आपके पूरे स्टाफ ने माशाल्लाह नमाज बाजमात अदा की। ऑफिस में नमाज अदा की, मस्जिद? जी, और बहुत अच्छा सवाल है। वैसे तो मस्जिद में ही जाकर जमात से नमाज पढ़नी चाहिए। हमारे ऑफिस के करीब कोई मस्जिद नहीं है और हमने ये प्लान किया कि ऑफिस में ही वुजू खाना बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहीं जमात से नमाज पढ़ते हैं और इसका फायदा ये होता है कि पूरा स्टाफ ही तकरीबन हमारा सारी नमाजें बाजमात पढ़ता है माशाल्लाह। जितने यहाँ पर नमाजों का वक्त गुजरा सारी बाजमात? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इस्लामी भाई यहाँ बाजमात नमाज अदा करते हैं और मैं नहीं भी होता तो यहाँ जमात का बाकायदा एहतमाम होता है और क्योंकि मेरा तो सफर रहता है तो यहाँ सारी नमाजें जो हमारे ऑफिस टाइमिंग्स हैं उसमें बाजमात ही नमाज अदा की जाती है। एक खुशखबरी आपको जरूर बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस के करीब ही हमारे मजलिस से खुद्दामुल मसाजिद के इस्लामी भाइयों ने एक बड़ी खतीर रकम से तकरीबन 7 करोड़ रुपए की ये जगह मस्जिद के लिए ले ली है और वो हमारे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो अनकरीब जब वहाँ मस्जिद शुरू हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। किस नाम से मस्जिद है वो? हाँ, नाम मुझे अभी तक नहीं पता, अभी तो चंदा जमा हो गया है। मेरा ख्याल है अमीर अहले सुन्नत से नाम लेंगे तो फिर नाम भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। अभी एक मकान खरीदा है इंशाल्लाह, उसमें मस्जिद बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आपने मदनी अतियात बॉक्स भी रखे हुए हैं? जी जी। तो क्या मदनी अतियात बॉक्स यहाँ पर 2-2, 3-3 जगह पर रखे? 2-2, 3-3 जगह पर रखने की वजह क्या? असल में हमारे 2 बिजनेस हैं, तो नीचे अलग बिजनेस होता है, ऊपर अलग कारोबार है, तो स्टाफ भी है और भी लोग आते हैं, तो रोजाना ही सदका निकालना चाहिए। तो जो हमसे हो सकता है हम डाल देते हैं, बाकी जो कस्टमर्स वगैरह आते हैं तो वो भी डालते हैं। अच्छी रकम अल्लाह की रहमत से जमा हो जाती है। अब्दुल हबीबी, आज जो सिलसिला आपका एक यूनिक सिलसिला है, उसके लिए मौजू क्या सिलेक्ट किया? कोशिश तो यही होती है कि जिस तरह के इस्लामी भाइयों में बयान हो उसी हिसाब से कोई ऐसा मौजू तलाश किया जाए। तो आज मैं सोच रहा था कि आज जिन लोगों में बयान है उनमें अक्सर मछेरे हैं, इनका रोजी रोटी, इनका कारोबार समझ लें कि समुद्र में जाकर शिकार करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको कुछ समुद्र ही के ही वाकयात सुनाए जाएं। तो आज बहुत खूबसूरत रिसाला है अमीर अहले सुन्नत का, मछली के अजायबात, उससे मैंने कुछ बयान तैयार किया है। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को एक ऐसी अजीब व गरीब मछली मिली थी और उससे वो कितने दिन तक उसको खाते रहे, वो एक बड़ा शानदार वाकया। फिर एक मेरा ज़हन ये भी है कि चूंकि ये खुद तो समुद्र में रहते हैं, तरह तरह की मछलियों को देखते हैं, मगर किस मछली के बारे में क्या अहकाम है, खुद मछली खाने के हवाले से क्या अहकाम है, और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी आज बयान में इंशाल्लाह हमारे नाजरीन भी सुनेंगे। चलते हैं इंशाल्लाह और वहाँ इस्लाम में इंतजार भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल है अतार के। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने ये मदनी गुलदस्ता देखा है। इससे एक तो बात यही समझ में आती है कि आप भी अगर ऑफिसेज में हैं, आपकी कहीं पर जॉब है, कहीं पर आप ऐसे मकाम पर हैं कि करीब करीब में मस्जिद नजर नहीं आती, तो अपने ऑफिसेज में, अपनी फैक्ट्री के अंदर, अपने कारखानों के अंदर भी नमाजों का एहतमाम किया जा सकता है। और अच्छा है कि अगर एहतमाम करेंगे तो हो सकता है कि वो लोग भी नमाज पढ़ने आ जाएं कि जो नहीं पढ़ा करते।
اگر دیکھیں دین پر اگر عمل کروانا ہے تو سہولت دیں، گھر کے حوالے سے بھی، اپنے دوستوں کے حوالے سے بھی، خاندان کے لیے بھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نمازیں پڑھیں تو گھر میں سہولت دیں، دین پر عمل کرنا آسان کروا دیں تو انشاءاللہ نمازی بھی بڑھ جائیں گے اور دین پر عمل کرنے والے بھی اسلامی بھائی بڑھ جائیں گے. عبدالحبیب بھائی یہ بتائیں کہ اگر کوئی اسلامی بھائی اپنی فیکٹری کے اندر، کارخانے کے اندر، اپنے آفس کے اندر نماز کا اس طرح مصلی کا اہتمام کرنا چاہتا ہے تو دعوت اسلامی کیا اس کو امام دے سکتی ہے چاہے کسی بھی علاقے میں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. پہلے تو شرعی حکم یہ ہے کہ اگر مسجد قریب ہے جی تو اب وہاں جا کر نماز پڑھنی ہوگی. عاشقان رسول کی اگر مسجد قریب ہے تو وہاں جا کر جماعت سے نماز پڑھیں، وہ واجب ہے. اب مسجد ہی قریب نہیں ہے جی تو اب بالکل بہت اچھی بات ہے کہ آپ نماز کا اہتمام کریں. اور ماشاءاللہ کئی فیکٹریوں میں مسجدیں بنائی جاتی ہیں، جہاں نماز بنائی جاتی ہے، اور کئی فیکٹریوں میں کراچی میں بھی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی ہمارے الحمدللہ امام دعوت اسلامی والے ہیں. اور یقیناً اگر آپ کوئی امام چاہتے ہیں، چاہے اپنی فیکٹری میں چاہتے ہیں یا اپنے علاقے میں چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، جہاں ممکن ہو ہم ضرور تعاون کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل. دعوت اسلامی الحمدللہ اس کا ایک مکمل ائمہ مساجد، ایک کمپلیٹ ایک شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ائمہ کرام کی. بلکہ میں تو یہاں ایک اور بات ایڈ کروں گا کہ امام ہم خود کیوں نہ بن جائیں. واہ واہ، ٹھیک ہے نا، امامت کورس سے دعوت اسلامی کرواتی ہے. اپنے دیکھیں نا، ہم چاہتے ہیں باہر سے کوئی آ کر ہماری فیکٹری میں امامت کرے، میرا جوان بیٹا امامت کرے، میں خود امامت کروں، اس قابل نہ بن جائیں ہم. تو نماز تو پڑھنی ہے نا ہر مسلمان کو، اب تھوڑا مزید انہینس کر لیں، اس کے اصول و ضوابط سیکھ لیں، اس کی شرائط دیکھ لیں، اپنے آپ کو اس انداز سے ڈھال لیں زندگی میں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جس کی فیکٹری ہو وہی سیٹ صاحب جو ہیں وہ امامت کرا رہے ہیں اور باقی تمام لوگ نماز پڑھ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ وہ دن لائے تو بلکہ حضور اگر ایسا ہوگا کہ سیٹ ہی اگر نماز پڑھا رہا ہوگا تو پھر تو سارے ہی نماز پڑھیں گے. وہ اچھے انداز سے ہو اور چھٹی دے دی جائے تھوڑی دیر کی، بھائی ابھی نماز کا وقفہ ہے، سارا کام روک دیں. میرا ہی کام کر رہے ہیں نا، میری فیکٹری ہے، میرا ہی آفس ہے، آپ کی چھٹی تھوڑی دیر کے لیے، سارے آئیں نماز پڑھیں. کیا بات، ظاہر نصیب نماز کے بعد تھوڑی 5 منٹ کا درس بھی ہو جائے تو کسی ایک کی تقدیر بدل جائے. میں کئی ایسی فیکٹریوں والوں کو جانتا ہوں، کئی ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے کاروبار میں، اپنی فیکٹری میں ان تمام چیزوں کا انتظام کیا اور اس کی برکت سے ان کے اسٹاف میں لوگ نمازی بن گئے. اب آپ سوچیں، آپ کے ساتھ کام کرنے آیا تھا وہ اور اللہ کی رحمت سے نمازی بن گیا، نیک بن گیا، اس کا ثواب بھی تو ملنا ہے نا. کیا بات ہے، بہت بہت پیارے مدنی پھول دیا. اور یہ دیکھیں کہ اگر اولاد میں سے کوئی نماز پڑھانے کے قابل ہو جاتا ہے تو کل ہم نے مرنا بھی ہے، ہمارا جنازہ بھی جو ہے ہماری اولاد پڑھائے گی، تو کیا ہی بات ہے. اور واقعی ایسا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ایسا ذہن عطا فرمائے. اور اس کے اندر ایک بہت پیارے رسالے کی رکن شورا نے بات کی تھی، مچھلی کے عجائبات. آپ نے دیکھا کہ مختلف زبانوں کے اندر الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کی مجلس نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. اس کو پڑھیں انشاءاللہ، بہت زیادہ اللہ نے چاہا تو علم دین بھی حاصل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آفیسز کے اندر نماز کی جو بات کی گئی عبدالحبیب بھائی، ہم اپنے ناظرین کو مشورہ یہ دیں گے کہ آپ دعوت اسلامی کا جو اپنا دارالافتاء اہل سنت ہے ان کے نمبروں پر کال کر لیں یا خود چلے جائیں، رہنمائی لے لیں، مفتی صاحب سے رہنمائی لے لیں کہ ہم جو آفس میں نماز کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے جائز بھی ہے یا نہیں. صحیح، شرعی رہنمائی، تو شرعی رہنمائی لے لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل مزید اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. بیان کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ چونکہ وہ مچھیرے وہاں پر رہتے ہیں، یہ خود تو مچھلیوں کے قریب رہتے بھی ہیں، تو اسی حوالے سے آپ نے مچھلی کے عجائبات سے بیان کیا. جی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کو بیان کرنا ہے تو آپ جو لوگ آڈینس ہیں ان کے مطابق کوشش کریں کچھ نہ کچھ ان کو مواد دیں. تو ایک شاندار رسالہ ہے، ون آف دا یونیک بکلیٹ آف دعوت اسلامی، یہ ضرور پڑھیں. اور امیر اہل سنت نے کمال کیا ہے، اس میں اتنی مچھلیوں کی معلومات ہے کہ جو مچھلیوں کا کام کرنے والے شاید ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات شرعی احکام، یعنی اتنی عجیب عجیب باتیں کہ مچھلی کیوں نہیں بول سکتی. اب یہ سوال صرف میں چھوڑ دوں اگر آج، اور یہ سوچتے رہیں کہ مچھلی کو تمام جانور کی آواز آپ سن سکتے ہیں، مچھلی کی آواز نہیں آتی، تو مچھلی کی قوت گویائی کیوں سلب کی گئی، یہ بھی اس رسالے میں موجود ہے. پھر اسی طرح مچھلی کے جسم کے اندر خون اگر کسی کو لگ جائے یا اس کے جسم سے کوئی علائش نکلے تو وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کا جواب شاید بالکل ہی غیر متوقع ہوگا سب کے لیے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، تو ضرور اس کو پڑھیں. اور ماشاءاللہ بیان ہوا اور اللہ کی رحمت سے پھر اس کے تحت ہم نے کچھ مدنی پھول پیش کیے انشاءاللہ عز و جل. بیان کا مدنی گلدستہ بھی اختصار کے ساتھ مختصر آپ کو دکھائیں گے، اور مکمل بیان دیکھنا چاہیں تو مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رہیں تو انشاءاللہ عز و جل مختلف بیانات کے ساتھ ساتھ رکن شورا کا یہ بیان سننے کی بھی اللہ نے چاہا تو سعادت ہمیں حاصل ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ نمبرز دیکھ رہے ہیں
آپ واٹس ایپ بھی ہمیں کر سکتے ہیں، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، SMS بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی رائے کو، آپ کی کالز کو، آپ کے تاثرات کو انشاءاللہ سلسلے میں جگہ ضرور دیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے. اور بھی بہت پیاری پیاری گفتگو رکن شورا کے ساتھ کرنی ہے. امیر اہل سنت کا بھی سفر ہوا تھا، باہری سفر ہوا تھا جب آپ حج پر مدینے آپ تشریف لے گئے تھے. وہ بھی رکن شورا سے پوچھنا ہے کہ اس وقت کے حالات و واقعات کیسے تھے، اور اس وقت رکن شورا امیر اہل سنت کے ساتھ تھے لاسٹ ٹائم جو مدینہ شریف کی حاضری ہوئی، تو اس وقت کے معاملات میں اور اس وقت کے معاملات میں حالات میں کتنا فرق تھا، یہ بھی رکن شورا سے پوچھنا ہے. لیکن آئیے اس سے قبل آپ کو ایک اور مدنی گلدستہ اس سفر کا دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری کامیابی تیری عطا سے ہے، نعمت کو نہ زوال لگے تجھ سے ہے دعا. بسم اللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور. میری والدہ کی قبر اسی قبرستان میں ہے. اللہ تعالیٰ میری والدہ کی مغفرت فرمائے. اللہ آج کے اجتماع کا جو ثواب ملے گا وہ بھی انشاءاللہ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ پیش کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ کی اسٹیئرنگ جو نظر آ رہی ہے ہمیں، اس پر ایک تسبیح لگی ہوئی ہے اور آپ کا مسلسل ہاتھ ماشاءاللہ تسبیح پر بھی ہے اور آپ ڈرائیو بھی کر رہے ہیں، تو یہ تسبیح ہے یہاں پر کیوں لگائی ہوئی آپ نے؟ الحمدللہ یہ بہترین آلہ کہہ لیں، بہترین ٹول کہہ لیں درود پاک پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے. تو اب گاڑی چلانی ہے، خالی خالی چپ رہنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ تسبیح. میں نے دیکھا کہ تسبیح یہاں ہو تو خود بخود ہاتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت نے بڑا پیارا جملہ فرمایا تھا کہ تسبیح زبان کی لگام ہے. اب ویسے بھی اپنے ہاتھ پہ تسبیح رکھیں تو آپ اتنا کچھ پڑھیں گے. تو میں نے بڑا مددگار پایا ہے کہ اگر ڈرائیونگ سیٹ پر یہ تسبیح لگا لی جائے. جو بعض اوقات مجھے اکیلے ہی آدھا پونا گھنٹہ ڈرائیو کرنا پڑتا ہے، تو اچھا کچھ ذکر و اذکار ہو جائیں گے، یہ راستہ بھی ذکر و اذکار کا گواہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ میری کامیابی تیری عطا سے ہے، نعمت کو نہ زوال لگے تجھ سے ہے دعا. مدنی چینل جب سے آیا ہے اب ظاہر ہے کہ اس کو بھی فیڈ کرنا ہے، اور مدنی چینل ظاہر ہے کہ ہم سوتے ہیں، چینل نہیں سوتا، تو اس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ آپ نے فیڈ دینا ہوتا ہے. کوئی سلسلے دینے ہوتے ہیں، کوئی پروگرام دینے ہوتے ہیں. تو چونکہ میری ذمہ داری بھی ہے مدنی چینل کی، تو مدنی مرکز کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ اپنے ریکارڈنگز، اپنے بیانات وغیرہ دیں مدنی چینل کے لیے. تو اب اگر اچھی نیتوں کے ساتھ، یہ یقیناً ڈیفیکلٹ تو ہوتا ہے، مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ میں گاڑی بھی ڈرائیو کر رہا ہوں، کیمرہ مین بھی ساتھ ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بالخصوص اخلاص کے حوالے سے جو ہے نا، یہ واقعی امیر اہل سنت فرماتے ہیں یہ اینٹی اخلاص ہے. یعنی اس میں اخلاص آنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ بس مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کریں کہ اللہ میں اچھی نیت عطا فرمائے. جب آپ کی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہو تو بعض اوقات دل میں بڑے عجیب و غریب خیالات بھی آتے ہیں. جب واہ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اب آپ نے تسبیح کا بھی پوچھ لیا، حالانکہ یہ عمل میں اکیلا کرتا تھا، اب آپ نے ساری دنیا کو دکھا دیا. تو اب اس میں بعض اوقات ڈر بھی بڑا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ اعمال سارے ضائع نہ ہو جائیں، اللہ مجھے اخلاص کی دولت دے. لیکن ایک نیت یہ ضرور ہے کہ شاید میں تو گناہ گار ہوں، لیکن اس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں. کچھ اور جیسے ہم نے بھی اپنے آفس میں نماز دکھائی تو اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ اللہ کرے اور آفسز میں بھی لوگ نماز کا اہتمام کریں، سارا اسٹاف نماز پڑھے. تو یہ نیتیں شامل رہتی ہیں. اب آج ہم جا رہے ہیں تو اب مدنی چینل کا ایک حسن بھی ہے نا، اب گاڑی میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو امید ہے کہ جب چینل پر یہ ریکارڈنگ دیکھی جائے گی تو لوگ رک جائیں گے کہ یار کچھ نیا آ رہا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم کشتی کی بھی ریکارڈنگ کریں گے. تو یہ ساری نیتیں ہوتی ہیں کہ چلیں کسی بہانے لوگ گناہوں بھرے چینل چھوڑ کر مدنی چینل پر آ جائیں اور کچھ نیکی کی بات سیکھ جائیں. یہ میری کامیابی تیری عطا سے ہے، نعمت کو نہ زوال لگے تجھ سے ہے دعا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کراچی کے ساحل پر 4 قسم کے جزیرے واقع ہیں. منوڑا کا نام آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ایک جزیرہ بٹ ہے اور ایک بابا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے عبدالحبیب بھائی، چوتھے کا نام تھوڑا سا مشکل ہے. میں نے اس میں ذکر کیا، شاید آگے میں بیان کیا، جو وہیں سے میں نے پوچھا تھا. اچھا، میرے لیے بھی وہ نیا ہی نام تھا.
لیکن بڑا جزیرہ جو ہے وہ منوڑا، بھٹ اور بھابا ہے، اور ہم ابھی بھٹ پہ گئے تھے، لیکن جو بھابا جزیرہ ہے وہاں پر ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ بھی قائم ہے، اور منوڑا میں بھی دعوت اسلامی کا بہت اچھا کام ہے، اور یہاں بھٹ میں جب ہم گئے تو ماشاءاللہ اجتماع بھی آپ دیکھیں گے، تو مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یہ پتہ چلی کہ تقریباً بھٹ میں اور بھابا میں جتنے لوگ ہیں، وہ انہوں نے بتایا کہ شاید انہوں نے تو 100% کہا، میں تھوڑا احتیاطی طور پہ 90% کہتا ہوں کہ 90% اسلامی بھائی جتنے وہاں رہنے والے سارے امیر اہل سنت کے مرید ہیں. سبحان اللہ. اور مجھے ابھی دعوت آئی ہے، کل انہوں نے بھیجی ہے وہاں سے کہ وہ ایک بڑا شاندار ربیع الاول میں کشتیوں کا جلوس نکالتے ہیں. جی ہاں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس بار آپ ہمیں ٹائم دیں. ہر سال نکلتا ہے اور بڑا آؤٹ کلاس انداز ہوتا ہے ان کا کہ وہ ساری کشتیاں لائن میں لگ کے سرکار کی آمد مرحبا. تو کیا بات ہے، عشق جو ہے وہ راستہ خود ہی بتاتا ہے. کیا بات ہے. تو اس بار پھر آپ وہاں ابھی میں نے اوکے نہیں کیا، میرا شاید بیرون ملک سفر ہے، وہ 12 ربیع الاول والے دن نہیں ہوتا، اگر جس دن ہوگا انشاءاللہ اس کی انشاءاللہ تشہیر کریں گے، اور عاشقان رسول بھی آنا چاہیں تو انشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا مدنی گلدستہ دیکھا ہے. عبدالحفیظ بھائی کتنی مرتبہ آپ نے یہ شپ میں، کشتی میں سفر کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو منوڑا جانا یا بابا بٹ جانا یہ تو بچپن سے ہی جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری رہائش بھی جو ہے نا وہ کیماڑی کے قریب ہی تھی. کیماڑی کی جیٹی پہ ابھی ہم پہنچے ہیں، ابھی کشتی میں ہم بیٹھیں گے تھوڑی دیر بعد، جب آپ وہ دکھائیں گے. تو یہاں سے منوڑا الحمدللہ مجھے امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی جانے کی سعادت ملی ہے. بابا بٹ جزیرے پہ بھی امیر علیہ سنت کے ساتھ جانے کی سعادت ملی ہے، کیونکہ جب خارادر میں ہوتے تھے تو مدنی دورہ کہلاتا تو ہم وہاں جاتے تھے. تو یہاں تو سفر کی سعادت، بیرون ملک میں بھی کئی بار کشتی کے سفر کی یہ کہ موقع ملا. ایک ملک سے دوسرے ملک بھی جانا ہوا کشتی کے ذریعے؟ جی بحری جہاز میں ہم میرا جو بیرون ملک میں سفر 2 یا 3 بار اس طرح ہوا ہے. ایک بار ہم بلکہ 1 سے زائد بار 2 یا 3 بار ہم گئے ہیں یو کے سے جرمنی. جی یو کے سے جب ہم فرانس جاتے ہیں تو اس کے درمیان پانی ہے. تو جب ہم یو کے سے جرمنی جا رہے تھے تو راستے میں پھر ایک فیری آتی ہے جس میں ساری گاڑیاں بھی لوڈ ہو جاتی ہیں. وہ پورا شہر ہے سمجھ لیں. ہماری اپنی گاڑی تھی، 15-20 اسلام بھائی تھے، وہ گاڑی سمیت ہی ہم کشتی میں چلے گئے. 2 یا 2.5 گھنٹے کا راستہ تھا. ہم اس میں ہم نے تھوڑا سا چہل قدمی کی، کچھ چائے وغیرہ پی، باقاعدہ کینٹین بنی ہوتی ہے، پورا سمجھ لیں پورا شہر ہی ہے اور وہ سفر کر رہا ہے. 2 گھنٹے بعد ہم فرانس کے ساحل پہ پہنچ جاتے، پھر وہاں گاڑی نکال کر پیدل بائی روڈ پھر ہم جرمنی چلے گئے. 2 بار ایسا ہوا. ایک بار نگران شورا کے ساتھ ہم تھے جب ہالینڈ سے ہم یو کے واپس آئے تھے. روٹرڈم سے ہم لندن آئے تھے، تو اس میں بھی نگران شورا ہم ساتھ تھے، تو وہ بھی ہم کشتی میں آئے تھے. تو بعض جگہوں پر یہ سفر آرام دہ بھی رہتا ہے، تھوڑا آسان بھی رہتا ہے. اور باقی یہ کہ طویل سفر بہت لمبا نہیں کیا جس میں کئی دن اور کئی راتیں ہوں، کیونکہ پہلے آپ نے سفر مدینہ کی بات کی. تو سفر حرمین جب اب پاکستان سے نہیں ہوتا، لیکن پہلے بہت بڑی تعداد حاجیوں کی کشتی کے ذریعے جاتی تھی، بحری جہاز کے ذریعے، سفینہ عرب، اور اس سفینوں کے بھی کئی نام ہوتے تھے، سفینہ حجاز، سفینہ عرب. تو وہ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اب ہوائی جہاز کا سفر مہنگا ہوتا تھا اور یہ والا سفر تھوڑا سستا ہوتا تھا. تو ظاہر ہے کہ غریب لوگ چاہتے تھے اس میں جائیں، اور کئی لوگ شوق میں جاتے تھے. لیکن اس میں تقریباً 7 دن اور 7 راتیں یہ سفر رہتا تھا. اور اس میں بھی کئی جس کو کہتے ہیں گریڈ ہوتے تھے، 2nd کلاس، پھر 1st کلاس، یا اس طرح کسی کو برتھ. میں گیا نہیں اس کے اندر، لیکن جو پڑھا ہے اس کے بارے میں معلومات کی ہے. تو بہرحال یہ پہلے ہوتا تھا. امیر اہل سنت الحمدللہ اس سفر میں تشریف لے گئے ہیں بحری جہاز میں. اور اللہ مجھے وہ اس لیے یاد ہے کہ میری عمر بہت کم تھی، لیکن آج بھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو منظر مجھے یاد آ رہا ہے. سنت کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، لیکن آپ کی جو سفر کی بات چل رہی تھی اپنا شف کے حوالے سے، کشتی کے حوالے سے، ایک ایسے میں ہمارے ناظرین میں سے کسی نے یہ کیا ہے کہ عبدالحفیظ بھائی آپ کو وہاں پانی میں ڈر نہیں لگا؟ دیکھیں بعض لوگوں کو سی سکنس جی بالکل سی سکنس ایک بڑا ایشو ہے، اور مجھے بھی سی سکنس ہے. یعنی سی سکنس اس کو کہتے ہیں کہ اگر پانی میں بہت تیز مد و جزر ہو اور کشتی بہت زیادہ اگر ہلتی ہے یا جہاز ہلتا ہے تو پھر اس سے متلی وغیرہ اور جی گھبراتا ہے انسان کا. بعض لوگوں کو تو ویسے ہی ایک تو خوف ہے، خوف والا اللہ کی رحمت سے معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ جب ہلتا بہت ہے نا تو پھر بندے کو متلی یا اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے. تو وہ مجھے تھوڑا سا رہتا ہے پرابلم، اور وہ بڑے سفر میں ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی منوڑا تک تو سمندر نارمل تھا. جب آپ لمبے سفر پر جاتے ہیں نا، اور خاص طور پہ اگر جہاز چھوٹا ہو تو وہ پھر بہت زیادہ ہلتا ہے، اور کبھی کبھی طوفان آ جاتا ہے یا بڑی لہریں آ جاتی ہیں، تو اس وقت پھر ظاہر ہے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن کئی لوگ تو واقعی ایسے ہیں کہ جو شاید پانی دیکھ کے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. اور واقعی ہے تو دیکھیں، پانی کا سفر ہو، جہاز کا سفر ہو، ٹرین کا سفر ہو، بلکہ ہمارا اپنی گاڑی میں سفر ہو، سارے سفر ہیں تو خطرناک ہی. گھر سے باہر نکلیں تو بس کلمہ پڑھ کے نکلیں اور یہ سوچ کر نکلیں کہ جب آنی ہے اللہ بس جب تک زندہ رکھے، ایمان و عافیت اور حفاظت کے ساتھ رکھے، اور موت بھی ہمیں ایمان اور عافیت والی مدینے میں عطا فرمائے. تو کلمہ شریف پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر بیٹھیں جہاز میں. امیر اہل سنت کا جو سفر مدینہ تھا بحری جہاز کے ذریعے تھا، سن کون سا تھا وہ؟ ہاں ایگزیکٹلی مجھے سن یاد نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم بھی یہ
25 سال سے زیادہ پرانی بات ہے. اچھا. 25 اور 30 سال کے درمیان. اگر 25 سال پیچھے ہم جاتے ہیں تو یہ 97 ہو سکتا ہے, 90 سے 96 97 کے درمیان کا. کیونکہ مجھے اپنی عمر اس وقت کتنی تھی اندازہ؟ دیکھیں اگر یہ 90 میں ہوا ہے تو میری 16 سال عمر تھی, کیونکہ میری 74 کی پیدائش ہے, اور 95 میں ہوا تو 21-22 سال. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ 90 کے آس پاس ہی ہوا ہے. میری عمر 15-16 سال مجھے یاد ہے. ہم لوگ ٹاور, یہ شہید مسجد خارا در سے پیدل قافلہ گیا تھا. اچھا. امیر علیہ سنت احرام باندھ کے شہید مسجد تشریف لائے تھے, اور میں کہوں کوہرام مچا ہوا تھا. ان اے سینس آف, ایک کوہرام ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں عاشقان رسول کی آہیں سسکیاں اتنی رکت تھی. میں کہوں, میں بھی کہہ رہا ہوں کاش مدنی چینل ہوتا. اللہ, جو اسلام میں روتے ہوئے جو شہید مسجد سے قافلہ, بدری قافلہ پیدل چلا. امیر علیہ سنت ٹرک پہ تھے یا کسی گاڑی میں تھے, اور سارے اسلامی بھائی جو ہیں چلتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اب جب خاص طور پر سفینے میں بیٹھنے کی باری آئی, مجھے منظر ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو یاد آ رہا ہے کہ کیا چیخیں بلند ہوئیں, کیا آہیں تھیں, اور میرا سلام کہنا محبوب کبریا سے حاجی مشتاق غالباً کلام پڑھ رہے تھے, اور ایک رکت طاری تھی. بلکہ ایسا ہوا کہ کئی اسلامی بھائیوں کو روکنا پڑا. وہ اس طرح وارفتگی کے عالم میں دوڑنے لگے کہ کہیں پانی میں نہ گر جائیں. اور پھر امیر علیہ سنت جہاز میں, پانی کے جہاز میں بیٹھے, اور جب پانی کا جہاز روانہ ہوا, اللہ, آپ سوچیں اب تو ہمارے سامنے جیسے حاجی چلے گئے چھوڑ کے ہمیں, تو وہ ایک کیفیت تھی عاشقان رسول کی. اور اسی بحری جہاز کے سفر میں امیر علیہ سنت نے وہ نعتیہ کلام لکھا جو ہم نے الحمدللہ اس کشتی میں بھی پڑھا تھا. خوشا جھومتا جا رہا ہے, جی جی, خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. انشاءاللہ مدینہ. تو وہ عبدالحبیب بھائی جو مناظر تھے, ہم نے تو وہ والے تو مناظر نہیں دیکھے بحری جہاز کے ذریعے سے. ہم جس وقت جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے تو البتہ ایسا ہوتا تھا کہ ایئرپورٹ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کنٹینیو امیر علیہ سنت تقریباً کئی وہ ایک بڑا ٹرک بنایا جاتا تھا, اور کثیر عاشقان رسول اس میں پیچھے, اس میں بھی ایک عالم ہوتا تھا, اس میں بہت رکت ہوا, بالکل رکت ہوا, اور اس سے بھی عشق رسول بڑھتا تھا. بالکل ایسا ہی. مدینے کی یاد میں جو تڑپ بڑھتی تھی نا, امیر علیہ سنت ایسی شخصیت ہیں جو یوں سمجھیے کرنٹ کا کام کرتے ہیں, دل میں چنگاری لگا دیتے ہیں عشق رسول کی, یاد مدینہ کی. اچھا, امیر علیہ سنت جائیں تو یاد بڑھتی تھی, پھر وہاں سے امیر علیہ سنت ٹیلی فون پر بیان کرتے تھے. اچھا, ہاں, گلزار حبیب مسجد میں. تو اب وہ ٹیلی فون پر بیان ہو رہا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے, مکے سے ہو رہا ہے, مدینے سے ہو رہا ہے. پھر عرفات کی دعا, اس کی کیسٹ آتی تھی, یعنی کنٹینیو چارج. اب اس کے بعد جب واپس آئے ہیں تو اب لینے کے لیے ہزاروں اسلام ایئرپورٹ پہنچے, تو وہ جو رکت اور فراق مدینہ اور یاد مدینہ میں آہیں, تو یہ کنٹینیو یہ عمل رہا کرتا تھا. ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا ہر سال جانا جو تھا وہ گویا پوری دعوت اسلامی میں ایک رمق ڈال دیا کرتا تھا. بالکل, ماشاءاللہ 17 سال بعد پھر ماشاءاللہ امیر علیہ سنت الحمدللہ. اور جو اسلامی بھائی نہیں جا پا رہے تھے, جن کو بلاوا نہیں تھا, باقاعدہ روتے ہوئے ان کو دیکھا. بالکل بالکل ایسا ہی تھا, ایسے اشک بہ رہے ہوتے تھے, اور بہت زیادہ رکت طاری ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ وہ مناظر ہمیں دوبارہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی کہ دعائے عرفات کی کیسے نکلا کرتی تھی, وہاں سے جو ہے وہ ٹیلی فونک بیان ہوا کرتا تھا, تو یقیناً دعوت اسلامی نے یہ سرمایہ سنبھال کر تو رکھا ہوا ہوگا. اب آج کل اگرچہ وہ کیسٹ کا دور نہیں ہے, لیکن ہمارے ناظرین کو بھی سن کر ہو سکتا ہے کہ شوق ہوا وہ سننے کا. جی بالکل. آپ تو شورا میں کوئی نظام اگر ایسا ہو جائے کہ میرا خیال ہے آڈیو جہاں پر ہمارا مواد ہے یا وہ ضرور انہوں نے سیو کیا ہوا ہے, اور شاید ہو سکتا ہے انٹرنیٹ پہ بھی ڈالا ہو. لیکن ماشاءاللہ ہماری بڑی پرانی تمنا تھی, نگران شورا بھی کہا کرتے تھے کہ مدنی چینل کے آنے کے بعد امیر علیہ سنت کا سفر نہیں ہوا ہے. اللہ کرے کوئی سفر ہو جائے جس کو ہم پراپر ریکارڈ کر لیں. تو اب تو ماشاءاللہ اس بار دعائے عرفات لائیو لوگوں عاشقان رسول نے دیکھی مدنی چینل پر, اور وہ ریکارڈ بھی ہے ہمارے پاس. تو اب تو پورا حجی ریکارڈ ہے, انشاءاللہ جب دیکھیں گے یاد تازہ ہو جائے گی. اور وہ آپ نے ایک سلسلے کا بھی اعلان فرمایا تھا نا, اناؤنس کیا تھا آپ نے کہ آپ امیر علیہ سنت جب سے گھر سے نکلے ہیں, واپس گھر کے نکلنے سے واپس آنے تک جو ہے پورا سفر آپ دکھائیں گے. جی جی جی, تو وہ سفر بھی انشاءاللہ بالکل دکھانا ہے. اس پر پچھلے دنوں بھی مشورہ ہوا ہے, اور اس پر کچھ تیاری جاری ہے انشاءاللہ. جی, نگرانی شورا بھی اس سلسلے میں عبدالحبیب بھائی کے ساتھ ہوں گے, اور بہت پیارا سلسلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو دیکھنے اور مزید اللہ ہمارے عشق رسول میں اضافہ فرمائے, اور مدینے کی محبت اللہ تعالیٰ ہمیں مزید عطا فرمائے. بار بار اللہ تعالیٰ بادب ہمیں حاضری عطا فرمائے. لیکن عبدالحبیب بھائی, آپ نے اس وقت کے سفر کے حالات تو بتا دیے, لیکن اس وقت میں اور ابھی جو لاسٹ ٹائم آپ کا سفر ہوا, اس میں کوئی فرق تھا یا نہیں تھا, یہ آپ سے سوال کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک مدنی گلدستہ ہمارے ناظرین کی پھر کالز بھی لینی ہے آپ نے. جی, کالز بالکل لیں گے, لیکن اس سے قبل آئیے ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوشا جھومتا جا رہا سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कश्ती में बैठकर हम बिट जजीरे की तरफ जा रहे हैं और वहीं हमारा आज बयान भी है और बिट शाह जो है वहाँ मज़ार भी है माशाल्लाह। बुजुर्ग का नाम क्या है? कासिम शाह औलिया माशाल्लाह। उनके उर्स की तकरीबात भी पिछले दिनों थी और उसलिए आज इज्तिमा रखा गया है। बड़ी तादाद में इस्लाम हमारे साथ हैं, कुछ और लॉन्चेस भी साथ साथ हैं और बताया ये गया है कि यहाँ 4 जजीरे हैं, यानी बनोड़ा को अब जजीरा ना भी कहें क्योंकि अब उसके साथ खुश्की का रास्ता भी है, लेकिन बिट, बाबा और तीसरा जो है वो शम्स। और माशाल्लाह बताया जा रहा है कि बिट जजीरे के अंदर जहाँ अभी हम जा रहे हैं वहाँ माशाल्लाह बड़ी तादाद में आशिकान रसूल हैं और माशाल्लाह यूँ कहा जा सकता है कि ये अत्तारियों का जजीरा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा आइलैंड में जामियतुल मदीना भी है, मदरसतुल मदीना भी है। क्या बात है, जजीरे के अंदर भी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी कामों की धूमें मचा रही। अरे वाह अरे वाह, 90 इस्लामी भाई 1 माह के मदनी काफिले में मुसाफिर भी हैं। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बड़ी इश्क वाली बात फरमाते हैं कि बाबुल मदीना कराची का जो साहिल है यही समुंदर जद्दा के साहिल तक जाता है, यानी यही एक ही समुंदर है। सुभान अल्लाह, अमीर अहले सुन्नत एक बार यहीं केमाड़ी से ही सफीने के अंदर मदीने रवाना हुए थे। और आपने एक बड़ा खूबसूरत कलाम भी लिखा, अल्लाह ताला हमें भी मदीने का बार बार सफर नसीब फरमाए। आप लिखते हैं खुशा झूमता जा रहा है सफीना, खुशा झूमता जा रहा है सफीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। अब आया कि अब आया जद्दा का हिल, अब आया कि अब आया जद्दा का हिल, अब आएगा मक्का, अब आएगा मक्का, चलेंगे मदीना, अब आएगा मक्का, चलेंगे मदीना, खुशा झूमता जा रहा है सफीना। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। माशा अल्लाह, मरहबा। मुबल्लिग दावत इस्लामी शफीक भाई भी रुकन शुरा के साथ हैं। हमारे बहुत प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी यूसुफ बापू भी हैं और इसी तरह शहरयार भाई भी हैं। दीगर इस्लामी भाई भी रुकन शुरा से बरकतें भी ले रहे हैं और इस सफ़र के
کا لطف بھی اٹھا رہے ہیں. کچھ کالز بھی آپ کی ہیں اور آپ کے SMS بھی کافی آ رہے ہیں. اس مدنی گلدستے پر بھی انشاءاللہ عز و جل رکن شورا سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن آئیے پہلے آپ کی کالز کو سلسلے میں ملاتے ہیں. جی سگے اتار محمد فاروق اتاری ہند کے شہر کولار سے عرض کر رہا ہوں. میرا عبدالحبیب اتاری سے سوال یہ ہے کہ آپ جب ایسے ملک میں یا ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں ابھی مدنی کام شروع نہیں ہوا ہے یا ابھی شروع کرنا ہے، تو جب وہاں پر آپ کو کوئی ایسا اسلامی بھائی ملتا ہے جو پہلے ہی سے مدنی ماحول سے وابستہ ہے یا دعوت اسلامی سے محبت کرنے والا ہے، تو جب اس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو ایسے وقت میں آپ کی کیا فیلنگس ہوتی ہیں؟ جی عبدالحمید بھائی. ہاں ماشاء اللہ، ظاہر ہے یہ تو غیبی مدد ہو جاتی ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے الحمدللہ کہ یا تو ماحول سے وابستہ مل جاتے ہیں یا محبت کرنے والے مل جاتے ہیں. ایسا الحمدللہ کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا کہ یا ایسے شہروں میں جانے کا موقع ملا جب بظاہر ہمارا نام یا ہمیں کوئی پہچاننے والا یا کوئی دعوت اسلامی کا پہلے سے سیٹ اپ نہیں تھا. گئے اسی نیت سے تھے کہ بھائی جانا ہے اور کچھ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مددگار بھیج دیے، محبت کرنے والے مل گئے، سپورٹ کرنے والے مل گئے، اور آج الحمدللہ ان ممالک میں مدینہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. تو اصل بات وہی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جائیں، اللہ اخلاص عطا کرے تو پھر راہیں بھی وہی کھولتا ہے. اچھا ماشاءاللہ مدنی چینل کے بعد جو ہے نا چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں، لوگ پہچان رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے دعوت اسلامی کے بارے میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مبلغ دعوت اسلامی مداگاسکر گئے، اور مداگاسکر ملک ہے اور اس کے شہر کا نام تو ایسا ہے کہ اگر آپ 3 بار بول دیں تو میں تحفہ دے دوں گا، اور شاید بہت مشکل ہوگا سب کے لیے. آنتانانا ریوو، یہ اس کا تانانا ریوو، تو میں 3 بار تو بول دوں، بول سکتا ہوں تو تحفہ بھی آپ کو مل جائے گا، فکر نہ کریں. تو بہرحال آنتانانا ریوو جو ہے وہ وہاں کا کیپٹل ہے. تو وہاں ہمارے اسلامی بھائی گئے اور انہوں نے بتایا کہ یہاں مسجد بھی نہیں ہے، مدنی کاموں کے لیے بھی بڑی بالکل نیا ملک تھا ان کے لیے، عاشقان رسول کی کوئی مسجد نہیں تھی. تو اور کچھ دنوں بعد انہوں نے بتایا کہ مجھے یہاں ایسے عاشقان رسول ملے ہیں جو گلزار حبیب کے زمانے سے دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاتے تھے، اتنا دور، وہ جزیرہ ہی ایک طرح سے وہ بھی، لیکن ماشاءاللہ کہاں کہاں دعوت اسلامی کے چاہنے والے ہیں، تو سب نے ماشاءاللہ مل کے مدنی کام شروع کیا. تو ایسا کئی جگہ انڈونیشیا میں ہوا، ترکی میں ہوا، اور ممالک میں جاتے ہیں تو حرکت میں برکت ہے، بندہ نکلے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ مددگار بھیج دیتا ہے. واہ، سفر وسیلہ ظفر بھی ہوتا ہے اور اس معنی میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے تو ملک کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی بات کی، لیکن ہمارے کچھ علاقے بھی ہمارے اپنے ملک کے اندر ایسے ہوں گے، کچھ ہمارے خاندان کے افراد ایسے ہوں گے، وہ بھی مدنی ماحول سے کچھ دور ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ واقف ہی نہ ہو، تو ان کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ دیکھیں میں محلے میں رہتا ہوں اور وہاں پر مدنی کام نہیں ہے. دیکھیں اس میں شکوہ کرنا تو بڑا آسان ہے کہ اپنا مدنی قافلہ بھیج دیں، مدنی کام ہمارے محلے میں نہیں ہو رہا. ہم اپنے حصے کا چراغ تو جلائیں نا. واہ، ہم کسی بہانے سے مدنی چینل ان کے گھروں میں شروع کروا دیں، کسی طرح کوئی ایک درس شروع کر دیں، اچھا ان کے سامنے کردار تو پیش کرے. ہمارا بعض اوقات اچھا کردار بھی ان لوگوں کو دعوت اسلام کے قریب کرتا ہے کہ یہ کس ماحول سے تعلق رکھتا ہے، اتنا با اخلاق ہے، اتنا کیئرنگ ہے، اتنا خیال رکھنے والے ہیں. اور بعض اوقات جو بد اخلاقی ہوتی ہے وہ لوگوں کو دین سے اور مدنی ماحول سے دور کر دیتی ہے. جی، اپنے اخلاق کو درست کریں، اور ہمارا اچھے انداز میں گفتگو کرنا بھی کسی کو جو ہے دین کے قریب کر سکتا ہے. بالکل ایسا. بہرحال آئیے اگلی کال سنتے ہیں. جی اطہر بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. حاجی عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ راولپنڈی کا جدول عطا فرما دیجیے. آپ کے 2 میٹھے بول، 2 مسکراہٹوں اور تھوڑے وقت کی صحبت سے اگر مساجد کے تحفے یہاں بھی مل جائیں تو صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی، ہم بلانے والوں کے لیے بھی اور بنانے والوں کے لیے. جہاں تک ممکن ہو جتنا جلدی ہو شفقتوں سے نواز دیجیے. اللہ پاک آپ کو ایک ساتھ ابھی سے نیت کرنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا. میں انشاءاللہ 12 اکتوبر سے جدول شروع کر رہا ہوں پنجاب کا، اور ہم اس میں ملتان سے شروع کر رہے ہیں، اور ذہنی آزمائش کے آڈیشن کے لیے اس کی پروموشن بھی شروع ہو چکی ہے. تو 12 اکتوبر کو ہم ملتان ہوں گے انشاءاللہ، 13 اکتوبر مرکز الاولیاء لاہور، 14 کو گجرانوالا، 15 کو ضیا کوٹ سیالکوٹ جس کو کہتے ہیں، 16 کو انشاءاللہ گجرات، اور 17 کو انشاءاللہ ہم واہ کینٹ. پہلے اسلام آباد کا ہی پلان تھا لیکن اب ہم واہ کینٹ میں، تو پنڈی سے قریب ہی ہے واہ کینٹ، تو آپ آ جائیے گا انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے کہ جو 17 کی رات ہے، دن میں ہم آڈیشن کریں گے، ہو سکتا ہے رات میں پنڈی یا اسلام آباد کا ہی کوئی جدول ہمارے نگران بنائیں گے. تو اب آپ اپنے نگران سے رابطہ کر لیں، میں تو آپ کے قریب آ رہا ہوں، اور باقی انشاءاللہ آپ بھی ضرور تشریف لائیے گا انشاءاللہ. جی، آڈیشن کے حوالے سے یہ KPK سے بھی SMS آیا ہوا ہے، اور اسی طرح بلوچستان سے بھی آیا ہوا ہے، اندرون سندھ کے شہروں سے بھی آیا ہوا ہے. جی ابھی ہم نے صرف 6 شہر سلیکٹ کیے ہیں
انشاءاللہ اللہ نے چاہا 23 شہروں کی ٹیمیں ہوں گی اور مزید انشاءاللہ شہر یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے ایک راؤنڈ تو انشاءاللہ اب ایک اور کرنا ہے. اور آپ اپنے نگران سے رابطہ کریں. اس بار ہم نے تھوڑا سا طریقہ کار یوں چینج کیا ہے کہ جس علاقے سے جس شہر سے ہمارے پاس زیادہ ڈیمانڈ آئے گی ہم اس شہر کی ٹیم کو ذہنی آزمائش کے لیے سلیکٹ کریں گے تاکہ وہاں پھر اسی انداز سے جوش و خروش بھی ہو اور دین کو فائدہ بھی زیادہ ہو. جی دوسری کال دے دیں. فرمان اتاری خانے وال شہر سے بات کر رہا ہوں. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کو مدنی سفر کرتے ہوئے ڈر تو محسوس نہیں ہوا؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پور ارشاد فرما دیجیے گا. جی دیکھیں انسان کے اندر خوف اور ڈر تو ہوتا ہے. اگر یہی پانی کا جہاز یا کشتی ہچکولے لینے لگتی بڑی بڑی لہریں آنے لگتی تو میں کہوں نہیں جناب ڈر نہیں لگتا تو یہ غلط بات ہوگی. چونکہ یہ بڑا نارمل سا سفر ہے اور یہ روز ہی ہزاروں سینکڑوں لوگ جاتے ہیں تو ایسا کوئی ٹینشن نہیں. یہ سمندر کافی اسموتھ رہتا ہے تو بہرحال اس سفر میں تو اللہ کی رحمت سے کوئی ڈر نہیں لگا الحمدللہ. جی نیکسٹ کال. عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. رکن شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ کا جدول انتہائی مصروف ترین جدول ہے. ابھی آپ کا گاڑی کے مناظر دکھائے گئے تو اس میں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے. آپ جہاں بھی جاتے ہیں ہر جگہ کچھ نہ کچھ نیا بیان تربیتی اجتماع میں شرکت. تو یہ جو بیانات ہوتے ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے آپ مطالعہ کس ٹائم کرتے ہیں؟ آپ کی جس طرح کی لائف ہے اس حساب سے آپ وقت کیسے نکال پاتے ہیں مطالعہ کرنے کے لیے اور کتنا وقت نکالتے ہیں مطالعے کے لیے؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں اب مطالعہ جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے. پہلے واقعی مشکل امر تھا, کتابیں مشکل تھیں, ملتی مشکل سے تھیں. اب تو المدینۃ العلمیہ مکتبۃ المدینہ نے کمال کر دیا ہے. ہر ہفتے ہی ہمیں کچھ نہ کچھ عطا فرما رہے ہوتے ہیں. کوئی نیا رسالہ آ رہا ہوتا ہے, ہر جمعرات کو نیا بیان لکھ کر ہمیں دے دیتے ہیں اور پھر اس کو پڑھنا بڑا آسان ہو گیا. موبائل میں اپنی ڈیوائسز میں ڈاؤن لوڈ کر لیں تو پھر پڑھنا آسان. ٹریول کے دوران آپ جہاز میں ہیں, ٹرین میں ہیں تو مطالعہ تو ہو سکتا ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ مطالعہ ضرور ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ مشاہدہ مضبوط ہونا چاہیے. انسان کا مطالعہ تو ہوتا ہے لیکن اس مطالعے کو ڈیلیور نہیں کر پاتا. وہ پڑھا بہت کچھ ہے مگر بیان کچھ نہیں کر پاتے. لیکن اگر تھوڑا سا مشاہدہ اچھا ہو, انسان دیکھے, کیونکہ میں نے کشتی میں جو باتیں کی نا مچھیروں سے, تقریباً میرا بیان انہی کی باتوں پر مشتمل تھا. انہوں نے بتایا کہ صبح سویرے جو ہے وہ 5 بجے 3 بجے لانچیں نکل جاتی ہیں, ایک ہفتہ یہ پانی میں رہتے ہیں, پھر یہ واپس آتے ہیں. تو میں پھر اسی کو لے کے چلا کہ جب آپ 3 بجے لانچ کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو کیا نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے؟ ان کی روٹین کی بات, تھوڑا مشاہدہ اگر آپ کا مضبوط ہوگا اور یہ پریکٹس سے ہو جائے گا تو اللہ نے چاہا تو مدنی پھول دینا بھی آسان ہو جائے گا. آپ دعا کریں اللہ اخلاص عطا فرمائے. مطالعے میں اپنے اندر واقعی کمی پاتا ہوں, کمزوری پاتا ہوں, جدول میں گنجائش کم بنتی ہے. لیکن جتنا زیادہ مطالعہ ہوگا اتنی آپ کی ووکیبلری بڑھے گی, اتنا آپ کا یوں سمجھیے کہ ایک تو مطالعے کا فائدہ علم کا اضافہ بھی ہے اور پھر انشاءاللہ آپ کے بیانات اور آپ کی گفتگو میں بھی وہ مطالعہ ضرور جھلکتا ہے. سبحان اللہ. عبد الخالق بھائی ہمارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں, سیزن 7 یا 8 کے اندر بھی یہ حصہ لے چکے ہیں. ہم واقعا جا بھی رہے ہیں اور واقعا جا بھی رہے ہیں. اللہ نے چاہا ان سے ملاقات بھی ہوگی. جی اگلی کال دے دیں. شورا عبد الحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماہ محرم کے مدنی مذاکروں سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ امیر السنت کے سفر حج کے متعلق انشاءاللہ الرحمن سلسلہ پیش کیا جائے گا. تو بڑی شدت سے انتظار ہے اس سلسلے کا. تو کچھ خوشخبری سنا دیں گے کب وہ سلسلہ لے کے آ رہے ہیں اور اس سلسلے کا نام کیا ہوگا؟ جی ان قریب سلسلہ اصل میں خود منتظر ہوں. جو ٹیم ہماری کام کر رہی ہے میں نے ان سے تھوڑے دنوں پہلے بھی پوچھا کہ بھائی وہ آپ کب کمپلیٹ کر لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ذرا اور خوبصورت اچھا بنانا چاہتے ہیں. تو جب وہ کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ کسی دن بھی اس کو اعلان کریں گے اور بیٹھ جائیں گے. پھر آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے اور مدینہ مدینہ ہوگا انشاءاللہ. جی اگلی کال دے دیں. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. حاجی عبد الحبیب بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کتنی بار مدنی قافلے میں سفر کیا اور کتنی بار آپ ان کے ساتھ مدنی دورے پر گئے؟ اور آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ آپ نے اوکاڑا کب آنا ہے؟ حاجی مشتاق آڈیشن کے لیے بھی جو ہے نا ڈیمانڈ آئی ہے. جی حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سفر کا میں نے پچھلے شاید سفر نامے میں بتایا تھا کہ مجھے ہند بھی جانے کا موقع ملا ہے, غالباً پنجاب بھی ساتھ جانے کا موقع ملا ہے. اصل میں حاجی مشتاق کے زمانے میں میری عمر تھوڑی تھی اور لیکن وہ بڑی شفقت فرماتے تھے. ہاں البتہ ہماری ملاقاتیں بڑی ہوتی تھی کیونکہ حاجی مشتاق محافل میں بیانات کرنے نعت شریف پڑھنے جاتے تھے اور مجھے بھی یہ سعادت ملتی تھی. اس زمانے میں زیادہ نعت شریف پڑھتا تھا اور مجھے وہ نعت شریف کے لیے بلوایا جاتا تھا. تو تقریباً روزانہ ہی یا ہر دوسرے تیسرے دن حاجی مشتاق سے کہیں ملاقات ہو جاتی تھی کیونکہ ان کو وہ سب سے بڑے نعت خواہ تھے اس زمانے میں. تو ماشاءاللہ ہمیں بھی سعادت ملتی تھی ان کے ساتھ. لیکن وہ ہمیشہ شفقت فرماتے, رہنمائی کرتے, کبھی نعت شریف کے بعد فرماتے بیٹا یوں پڑھنا تھا یا حوصلہ افزائی فرماتے. تو بہت شفیق اسلامی
بھائی تھے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور اوکاڑا کب آنا ہے؟ تو اوکاڑا میں تھوڑے عرصہ پہلے ہی تو آیا تھا حضور, اور اب یہ جیسے کہہ رہے ہیں آڈیشن کے لیے, واقعی اوکاڑا مجھے یاد ہے, میں ابھی لاسٹ جو اجتماع میں گیا تھا تو فیضان مدینہ تو ان کو چھوٹا پڑ گیا تھا, اور وہیں انہوں نے طے کیا کہ اب ہمیں کوئی بڑا فیضان مدینہ لینا پڑے گا. تو واقعی اوکاڑا سے میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک مضبوط آڈیشن مل سکتا ہے, ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں انشاءاللہ ذمہ داران سے رابطہ کرتے ہیں. آپ بھی اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں, اللہ نے چاہا تو ترکیب بن جائے گی. اور بھی کالز ہیں لیکن آپ کے کچھ SMS شامل کرتے ہیں. حبیب بھائی سے سوال ہے کہ آپ کے ساتھ قافلے میں زیادہ تر اسد مدنی بھائی ہوتے ہیں تو سلسلے میں کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں, اس سفر میں تو نہیں تھے, اور سلسلے میں چونکہ فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ ایک ہمارے ساتھ ہوسٹ کہہ لیں, نقیب ہوتے ہیں, اور ایک میری حاضری ہوتی ہے. ہم نے اس کو 1+1 ہی رکھا ہے, لیکن ایک آدھ بار جب میرا خیال ہے مدینہ شریف وغیرہ کا ذکر ہوا تو اس میں تشریف لائے تھے وہ. ایک اور SMS یہ ہے کہ مدنی سفر نامہ سلسلے میں عبدالحبیب بھائی سے سوال یہ ہے کہ جب سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاز میں بیٹھے ہوتے دکھائی دیتے ہیں, یعنی ٹائٹل کے اندر جی, تو آپ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کیا کھا رہے ہوتے ہیں؟ یار ایسا تو نہ کریں, ہر چیز ہی پوچھ لیں گے آپ. اصل میں یہ میں جہاز میں نہیں بیٹھا, یہ لوگ یہ بیچارے سمجھتے ہوں گے کہ پورا جہاز ریکارڈنگ کے لیے ہم نے ہائر کیا تھا. یہ اینیمیشن ہے, یہ یوں سمجھیے کہ میں اس کو کس طرح اردو میں سمجھاؤں کہ یہ ایک خاکہ ہے, گرافیکلی اس کو بنایا گیا ہے نا. یعنی ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے ہم نے ریکارڈ کیا تھا, مجھے کرسی پہ بٹھایا تھا انہوں نے اور کہا بس ادھر دیکھیں تو ہم اس کو جہاز بنا دیں گے. تو میں نے دائیں طرف دیکھا تھا تو اس وقت شاید میں کوئی سونف وغیرہ کھا رہا تھا. تو یہ کئی بار سوال آ چکا ہے, میں ہر بار جہاز میں بیٹھ کے نہیں کھاتا ہوں, یہ پرٹیکولرلی اس پرومو کے بناتے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی سونف وغیرہ لے لی ہوگی, لیکن واقعی اسلامی بھائی ایچ اینڈ ایوری تھنگ نوٹ کرتے ہیں. ہمارے ڈائریکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ کروما, ٹیکنیکل اصطلاح کے اندر اس کو کروما بولتے ہیں, کروما پہ شوٹ کر کے اس کو جو ہے یوں بنایا گیا ہے. بہرحال اور بھی SMS ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ بھی کمال ہو, ہر میسج پڑھ لیتے ہو آپ بھی. ناظرین کرتے ہیں تو میں تو ناظرین کی ترجمانی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں نا یہاں پر. بہرحال ایک اور میسج یہ آیا ہے کہ عبدالحبیب بھائی نوری آباد میں آپ کو آ کر کیسا لگا؟ نہیں, نوری آباد بہت, مجھے ابھی لاسٹ ٹائم آپ کا میرا پچھلی جمعرات کو وہاں بیان تھا, اور واقعی ماشاءاللہ وہاں کے حساب سے وہ تاریخی اجتماع تھا, لائیو بھی ہوا مدنی چینل پر, اور بڑا پیار دیا اسلامی بھائیوں نے. لیکن نوری آباد سے اگر جب میسج آئی گیا ہے تو میری عرض یہی ہے کہ نوری آباد میں ایک پراپر فیضان مدینہ بننا چاہیے, وہاں ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ عاشقان رسول بھی بڑی تعداد میں ہیں, آس پاس کے تھانہ بولا خان اور قریب کے گاؤں کے بھی لوگ آئے تھے. تو اگر وہاں واقعی ایک فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ بنا دیا جائے تو اللہ نے چاہا بہت فائدہ ہوگا. ابھی جو 8، 9، 10 محرم الحرام کو مدنی قافلے سفر کیے, تو 8، 9، 10 کو جو مدنی قافلے سفر کیا ہمارے علاقے سے, تو میں بھی الحمدللہ نوری آباد کا ہمیں قافلے کی سفری تھی تو ہم بھی وہاں گئے تھے. بہت بڑا فیکٹری ایریا ہے. تو ہم تو بائی پاس سے گزرتے تھے اور ہر مرتبہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو 4 دکانیں فیکٹریاں روڈ پر ہی نظر آ رہی ہیں وہی نوری آباد ہے بس. لیکن جب اندر گئے تو یہ نوری آباد 1 نمبر 2 نمبر پوری دنیا, یہ تو پھر کافی بڑا علاقہ ہے. اور عاشقان رسول یہ وہ علاقہ ہے عبدالحبیب نوری آباد کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں پہ آ کے بستے ہیں, یعنی جاب کے سلسلے میں آتے ہیں, اور فیکٹری ایریا ہے, اور فیکٹریوں کے اندر رہائشی جو ہے وہ کوارٹر وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں. تو یقیناً یہاں پر بھی فیضان مدینہ ہونا چاہیے. فیضان مصطفیٰ کے نام سے الحمدللہ ایک ہماری بڑی مسجد تو وہاں پر ہے, ہماری اور بھی مساجد ہیں. یعنی وہاں پر یوں ہوا کہ چونکہ پوری بس ہم قافلے میں لے کر گئے تھے مدنی قافلے میں, تو وہاں کے ذمہ دار سے میں نے یہ پوچھا کہ وہاں پر اتنی مسجدیں بھی ہیں کہ اسلامی بھائی سما جائیں گے ان میں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں, مسجدیں یہاں پر بہت زیادہ ہیں. یعنی جس جگہ ہم تھے اس کے قریب انہوں نے 12 کے نام تو مجھے اسی وقت بتا دیے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ میں ہر جگہ مدنی کاموں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک میسج یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ سفر میں خاص کر بس یا ٹرین کے مسافروں کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک کیا جائے کہ وقت بھی اچھی طرح گزر جائے اور فضول گوئی سے بھی بچا جا سکے؟ دیکھیں, آج ہی اتفاق مفتی قاسم صاحب کا دوپہر کو بیان تھا بیرون ملک کے اسلامی بھائی, بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی. آپ نے کہا اخلاق یہ ہے کہ جو بلا تکلف بندے کی عادت ہو, یعنی بلا تکلف ادا ہو. ایک تو ہے کہ کسی سے دل پہ جبر کر کے مسکرا کے مل رہے ہیں, تو یہ اخلاق نہیں ہے. آپ کی ذات میں ہی نرمی ہو, آپ کی ذات میں ہی خوش اخلاقی ہو, مسکراہٹ ہو. تو سفر میں تو ویسے بھی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے نا. اب برابر والے سے شروع میں ہی لڑ لیا آپ نے, صحیح, اور سارا سفر اس کے ساتھ ہی کرنا ہے. واہ, تو اب کر لیں سفر, بہت اچھا سفر ہوگا. اب بڑا, اب تو سٹارٹ میں ہی آپ نے جھگڑا کر لیا, میری سیٹ ہے, ادھر ہٹو, سامان ہٹاؤ, یوں کیوں بیٹھے ہو. تو اب آپ گزاریے 12 گھنٹے اس کے ساتھ. بھائی آپ برابر والے کو پانی پیش کر دیجئے, مسکرا کر 2 اچھے میٹھے بول دیجئے. اب ساتھ ہی رہنا ہے, اس کو کھڑا تو اب نہیں کر سکتے نا. تو اب
یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے. بہت اچھا جملہ کہا کہ سفر خوشگوار گزرے. سفر خوشگوار گزارنے کا بھی فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے اچھا برتاؤ کریں. ہاں یہ الگ بات ہے فضول گوئی نہ ہو, فضول باتیں نہ ہو. امیر اہل سنت کا ایک انداز میں نے دیکھا کہ امیر اہل سنت کو جب بیرون ملک یا کم از کم ہوائی جہاز کا سفر درپیش ہوتا تو آپ اپنے ساتھ کچھ رسائل لے کے جاتے ہیں, اور جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سب کو ایک ایک رسالہ دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اب رسالہ فارغ ہی بیٹھے نا جتنے آپ کے ساتھ ہیں, اب وہ رسالہ پڑھ رہے ہیں تو علم دین میں اضافہ ہو رہا ہے. خوش بھی ہوں گے کہ ماشاءاللہ آپ نے علم دین کی ایک بات بتائی. ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں, ڈائجسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی اچھی سی اسلامی کتاب, ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ پہ بہت ساری بکس ہیں, رسائل ہیں, تو یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسٹارٹ اپ ہی کسی کو تحفہ دے کر کے حضور یہ رسالہ پڑھیے تھوڑی دیر, تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ جو اخلاق کی عبدالحبیب بھائی آپ نے بات کی, واقعی درست بات ہے. بعض لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو بہت ہی پیاری ہوا کرتی ہے اور بلا تکلف ان کے اخلاق نظر آتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, اگر سختی ہمارے اندر ہے, غصہ ہے, تو کوشش تو شروع کریں کرنا پڑے گا, اور کوشش کر کے ہم اگر اس طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ اس کو پا ہی لیا کرتا ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو بھی درست فرمائے. بہت ساری آپ کی کالز بھی لی ہیں, کچھ مزید کالز بھی ہیں, ایس ایم ایس بھی اور ہیں. انشاءاللہ ایک دو مدنی گلدستوں کے بعد دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے, لیکن آئیے اب ایک مدنی گلدستے کو مزید اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے رکن شورا نے, اس کے اندر کلام بھی پڑھا ہے. کون سا کلام پڑھا ہے, کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے, اور اسی طرح مناظر بھی ہیں کشتی کے, شپ کے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. بات ہو رہی تھی مچھلی کی. اللہ کی شان ہے کہ کیسی کیسی مچھلیاں. منقول ہے کہ جب سکندر بادشاہ کی فوج ہندوستان سے بحری جہاز میں روانہ ہوئی تو شام کے وقت سمندر میں ایک جزیرہ جس کو ٹاپو کہتے ہیں, یہ بھی ایک جزیرہ ہی ہے, ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا, زمین کا ٹکڑا تھا, وہاں پر اس نے قیام کیا. جہاز لنگر انداز ہوا, لشکر کے سپاہی اترے, کھوٹے وغیرہ گاڑے زمین پر تاکہ اپنی کشتی کو پکڑ کے رکھیں. وہ اس کے بعد کھانا پکانے کے لیے جا بجا آگ جلائی. جیسے ہی آگ جلائی تو جزیرہ ہلنے لگا, ہلچل محسوس ہوئی, اور تھوڑی دیر بعد وہ سارا جزیرہ ہی پانی میں غائب ہو گیا. کئی سپاہی ڈوب گئے تو پتا چلا کہ وہ کوئی جزیرہ نہیں تھا بلکہ وہ دیو ہیکل مچھلی جو ہے رارا کال تھی. وہ ایک ایسی مچھلی ہے, اللہ کی شان ہے کہ جب وہ پانی کے اوپر آتی ہے تو ایسا لگتا ہے پورا جزیرہ ہے. اتنی بڑی مچھلی تھی, اور اس کی خال بھی اتنی سخت تھی کہ اس پر جناب جب ہتھوڑے مار کر کھوٹے گاڑے گئے تو بھی اس کو اثر نہیں ہوا. مگر جب آگ جلائی تو اسے جلن محسوس ہوئی, اور اس کے بعد وہ پانی کے اندر گئی, اور اس فوج کے کتنے سپاہی ڈوب کر مر گئے. کتابوں میں لکھا ہے کہ سمندر کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ اللہ کی ایسی شان ہے. آپ بھی بچھیرے ہیں, نت نئے تجربات آپ کو بھی ہوتے ہوں گے. کبھی کبھی آپ کے جال میں بھی وہ مخلوق لگتی ہوگی جو آپ نے بھی کبھی نہیں دیکھی ہوگی. اس مچھلی کا نام تک نہیں پتا ہوتا. ہزاروں قسمیں مچھلی کی آ چکی ہیں, مگر آج تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. میں نے ایک تحقیق پڑھی تھی کہ اگر ساری دنیا میں کھانا ختم ہو جائے, اناج ختم ہو جائے, گوشت ختم ہو جائے, کچھ بھی نہ بچے, لیکن یہ سمندر 100 سال تک اس زمین کو خوراک پرووائڈ کر سکتا ہے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جائے میرا. بتایا ابھی آتے ہوئے کہ 2 بجے لانچ جاتی ہے, تقریباً رات 2 بجے. میں نے کہا کیوں جاتے ہیں رات کو؟ 4 بجے وہاں پہنچیں گے اول فجر میں, تو پھر مچھلیاں پکڑیں گے. ٹھیک ہے جناب. اچھا, اس کی وجہ بھی میں نے پوچھی. میں نے کہا کیا مچھلیاں سوئی ہوئی ہوتی ہیں, صبح جاگتی ہیں؟ کہتے نہیں, ہم صبح اس لیے جاتے ہیں کہ پورا دن کام کریں, زیادہ کام کریں, شام کو واپس بھی آنا ہوتا ہے. آپ کی 2 بجے لانچ مس نہیں ہوتی, فجر کیسے مس ہو جاتی ہے؟ کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں یار فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں. ایسے بھی ہیں جو 4 بھی پڑھ لیتے ہیں, کہتے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی.
ان سے میرا سوال ہے کہ کبھی آپ کی 6 بجے کی ٹرین ہو وہ مس ہوئی ہے؟ کبھی فلائٹ ہو صبح وہ مس ہوئی ہے؟ 2 بجے لانچ ہے تو شاید آپ اس بارے میں رات کو سوتے ہی نہیں ہوں گے، یا آنکھ لگ گئی تو پھر لانچ مس ہو جائے گی. اتنی فکر ہے کہ لانچ مس نہ ہو جائے، فجر مس نہ ہو جائے، اس کی کسی کو فکر ہے؟ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے سے اللہ سخت ناراض ہوتا. جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دینا، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا. آج بھٹ جزیرے میں لوگوں کو پتا ہے یہ قاسم صاحب کا گھر ہے، یہ منیر کا گھر ہے، یہ عبداللہ کا گھر ہے. کیوں؟ آپ کا گھر ہے نا، آپ کا نام لکھا ہوگا. جہنم کے دروازے پر مسلمان کا نام لکھا جائے، اس سے بڑی بربادی کیا ہے؟ اس کو آسان نہ لو. آپ کاروبار پر ہیں، آپ نوکری پر ہیں، آپ کدھر بھی ہیں، نماز قضا نہیں کرنی ہے. پھر نیت کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مجھ کو ملی ہے عزت اتار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت اتار کی بدولت. بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے یہ بیان کے حوالے سے. اور رکن شورا کا ایک سلسلہ آتا ہے اصلاح اعمال کے نام سے، اس کے اندر رکن شورا کے مختلف مقامات پر جو بیانات ہوتے ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے. یہ بیان بھی انشاءاللہ عزوجل اصلاح اعمال سلسلے کے اندر دکھایا جائے گا. بہت پیارا ہے، ضرور دیکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی کیا فرماتے ہیں؟ جی واقعی کچھ بیانات خود بھی کرنے کا بہت لطف آتا ہے. ایک روٹین کی چیز تھی اور یہ تھوڑا ہٹ کے تھا. اور اس کے بعد ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ہم جب اجتماع کے لیے گئے، ظاہر ہم جلدی نکلے تھے، مغرب پڑھ کے نکل گئے تھے، تو اب جب وہاں پہنچے اور جب اجتماع وغیرہ سے فارغ انہوں نے کہا آپ نے کھانا کھائے بغیر نہیں جانا ہے. اچھا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اب کھانا کھلائے بھائی. تو اب پتہ چلا کہ سب کے لیے جتنے بھی شرکا تھے سب کے لیے مچھلی بنائی انہوں نے. واہ سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا اتنا بڑا لنگر مچھلی کا، تو کہتے ہیں ہم تو روز ہی مچھلی کھاتے ہیں. ہماری تو جیسے جس کے گھر کے باہر کھیت ہو تو وہ کاٹ کر سبزی کھاتا ہے، تو ان کے لیے تو چاروں طرف سمندر ہی تھا، تو روز ہی وہ مچھلی کھاتے ہیں. کیا بات. اور بہرحال وہ بھی تھا. پھر مزار شریف ماشاءاللہ تھا. اچھا یہ عرس کے دن بھی تھے حضرت قاسم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ہم اس بیان کے بعد پھر ان کے مزار پر بھی حاضر ہوئے اور الحمدللہ وہاں بھی برکتیں. اس کا بھی مدنی گلدستہ ہے حاضری کا، انشاءاللہ وہ بھی دکھانا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کچھ تاثرات ویڈیو کی صورت میں بھی آپ کے ہمارے پاس آئے ہیں. آئیے آپ کے کچھ ویڈیو تاثرات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی عبدالحبیب بھائی بیٹ پر بیان کے لیے کیماڑی جھٹی پر تشریف لائے. وہاں سے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ الحمدللہ سفر رہا. عبدالحبیب بھائی نے راستے میں کافی اچھے مدنی پھول عطا فرمائے اور تمام اسلامی جو ساتھ تھے وہ بھی ان مدنی پھولوں کو سن رہے تھے. الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کا یہاں پر جو بیان ہوا اس میں جتنے بھی یہاں پر اسلامی بھائی تھے وہ جو ہے نا انہوں نے خوب علم دین سیکھا اور مسجد جو ہے وہ بھری ہوئی تھی. اکثر اسلامی بھائی اس جزیرے کے مسجد میں موجود تھے. بٹ جزیرے میں حسینی مسجد میں حبیب بھائی کا اجتماع کیا تھا قاسم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں. الحمدللہ کافی اس میں فائدہ ہوا. بٹ اور بابا جزیرہ میں الحمدللہ قافلے تقریباً کم و بیش 153 اسلامی بھائی سفر بھی کیا اور کئی اسلامی بھائی داڑھی کا نیت کر لیا ہے. تو انشاءاللہ ہم داڑھی شریف بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی اور اللہ کے حکم سے. اور ایسا حبیب بھائی آتے رہیں گے تو انشاءاللہ بھٹ اور بابے میں اور منورے میں الحمدللہ کافی دھوم مچ جائیں گی. جی عبدالحبیب بھائی آپ جاتے رہیں گے تو مدنی کاموں کی دھوم مچ جائے گی. نہیں کیا یہی ذہن رکھنا چاہیے؟ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کی محبت ہے اور ظاہر ہے کہ بعض اوقات مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے. دعوت اسلامی والے آتے رہیں، ہم دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے رہے. ماشاءاللہ مجھے بتایا کہ بھٹ سے منوڑے سے ہر جمعرات کو کشتی میں بیٹھ کر وہاں قریب جو ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہے میمن مسجد بولٹن مارکیٹ میں ٹاور پہ، تو یہ ماشاءاللہ تک ان کا جو ہفتہ وار اجتماع ہے وہ وہاں پر ہے. تو ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اسلام میں وہاں آتے ہیں اور یہ سفر جاری رکھیں، آتے رہیں تو انشاءاللہ مدنی کام بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کے بھی علاقوں میں ہونے والے ہفتہ وار سنت پر اجتماع میں دعوت کی آپ کو دعوت پیش کرتے ہیں، لہٰذا اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والے ہفتہ واری سنت پر اجتماعات کے اندر ضرور شرکت فرمایا کریں. آپ کے کچھ کالز بھی ہیں مزید، آئیے آپ کی کچھ کالز ملاتے ہیں.
جی بھائی صاحب جزیرے کا نام 3 مرتبہ دہراتا ہوں، دیکھیے گا ٹھیک ہے؟ انتننا ریبو انتننا ریبو انتننا ریبو. نہیں میں نے کوئی اس کے لیے نہیں کہا تھا کہ آپ اس کو دہرائیں، انہوں نے نوٹ کر لیا. آپ 3 بار درود شریف بھی پڑھ لیں بھائی. یہ تو میں نے خیر ایسی تفنن کے طور پہ کہا تھا کہ اتنا مشکل نام ہے، لیکن وہاں بھی دعوت اسلامی والے موجود ہیں. جی اگلی کال لیتے ہیں. جی نیکسٹ. میرا نام محمد غیبی رضا اتاری ہے، میں ہند کے شہر پونا سے عرض کر رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ مدنی سفر نامہ جاری و ساری ہے، جس میں رکن شورا عبدالحبیب اتاری ماشاءاللہ جلوہ افروز ہے. ابھی دیکھا گیا کہ آپ ماشاءاللہ اپنے اسٹاف کے ساتھ میں نماز عشاء ادا کی اور آپ اپنے کاروبار پر بھی بیٹھے ہوئے نظر آئے. تو میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ یہ دنیا کے بھی کام کرتے ہیں، مدنی کام بھی کرتے ہیں، تو کیسا مینج کرتے ہیں؟ کس طرح سے آپ جدول بناتے ہیں جو دونوں کاموں کو آپ ایٹ اے ٹائم مینج کر کے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میری مراد یہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ مدنی پھول ہو جائے اور ان کے لیے مدنی پھول ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مدنی کام کے لیے وقت نہیں ہے. جی عبدالحمید بھائی دیکھیں، یہ مدنی کام کے لیے وقت نہیں ہے یہ کہنے والے ویکیشنز پر بھی جاتے ہیں، شادیوں میں بھی چھٹیاں کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں جب بھی کام کاج پہ نہیں جاتے. بیسیکلی پریورٹی ہے، ترجیح ہے. اگر آپ کی زندگی میں ترجیح دنیا ہے، کاروبار ہے، فیملی ہے، اپنی لائف ہے، تو پھر تو ٹائم نہیں ملے گا. اور اگر پریورٹی یہ ہے کہ پہلے نماز ہوگی، پھر دین کا کچھ کام بھی ساتھ کر لوں، پھر کچھ اپنے گھر کے لیے بھی کام کاج کر لوں، تو جب ترجیحات تبدیل ہوں گی تو وقت خود ہی بنے گا، خود ہی شیڈیول بنے گا. نو ڈاؤٹ جب آپ دین کے لیے زیادہ وقت دیں گے تو دنیا کو وقت کم دیں گے. 24 گھنٹے ہی نا سب کے پاس، کسی کے پاس 48 تو نہیں ہے، تو اسی میں سے مینج کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بندہ یہ سوچے کہ دنیا کا کام کرنے والے تو بہت سارے ہیں، دین کا کام کرنے کی سعادت کچھ ہی لوگوں کو ملتی ہے، تو آخرت کی تیاری بھی تو کرنی ہے. دنیا کا مال ہی کماتے رہے اور دنیا سے چلے گئے تو ہاتھ میں کچھ نہیں. مزہ اس بات کا ہے کہ دنیا میں بھی اگر اللہ نے نوازا ہے تو بندہ کچھ ایسا کر جائے کہ آخرت میں بھی سکون سے، چین سے اور جنت کی نعمتیں حاصل کرے. رہی بات میں کیسے مینج کرتا ہوں، تو میں اتنا کاروبار کو وقت نہیں دے پاتا. جب پاکستان میں ہوتا ہوں، کراچی میں ہوتا ہوں، تب کچھ گھنٹوں کے لیے چلا جاتا ہوں آفس پہ. باقی بزنس چونکہ فیملی بزنس ہے تو اور گھر کے افراد بھی دیکھتے ہیں، تو اتنا پریشر نہیں ہوتا مجھ پر. تو ایز سچ میں کاروبار کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دیتا. لیکن جو پراپر کاروبار کو صبح سے شام تک ٹائم دیتے ہیں، وہ بھی چاہیں تو روز کا 1-2 گھنٹہ اپنی شیڈیول میں ایسا بنا لیں کہ کچھ نہ کچھ میری آخرت کے لیے بھی میں کروں. کوئی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھ لے، پڑھا لے، کوئی علم دین سیکھ لے، ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیں، مدنی مذاکروں میں آ جائیں، مہینے میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر لیں، تو اس سے کوئی کاروبار، کوئی چیز متاثر نہیں ہوتی ہے. یہ ہے کہ کچھ فضولیات میں جو ہمارے گھنٹے جا رہے ہوتے ہیں وہ اللہ نے چاہا آخرت کی تیاری میں صرف ہو جائیں گے. جی اگر چاہیں گے تو وقت نکل آئے گا، بہت سارا ٹائم ہم نکال سکتے ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی. توجہ دیں گے، مینج کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وقت نکل ہی آئے گا. 2 گھنٹے روزانہ مدنی کاموں میں ہمیں صرف کرنا چاہیے. مدنی انعامات کے اندر امیر اہل سنت نے بھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور ہمیں انشاءاللہ اس کا فائدہ آخرت میں بھی حاصل ہوگا. کسی ایک کو نیکی کی دعوت دیں اور اس پہ اوپر اگر وہ عمل کریں یا نہ کریں، 1 سال کی عبادت کا ثواب اس پر ملتا ہے، اور عمل کر لے تو مزید بارے نیارے ہو جاتے ہیں. جی اگلی کال دیں. محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی سفر نامہ بہت ہی زبردست آج کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ مجھے بھی وہاں پر جزیرے پر جانے کی سعادت ملی تھی، اور میں یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ عبدالحبیب بھائی نے کشتی میں جو ہمیں بیعت کروائی، توبہ کروائی، تو یہ بڑا جو ہے نا ایک یونیک لگا. بڑا مزہ آیا کہ یار ہم سمندر میں جا رہے ہیں اور سمندر بھی جو ہے نا ہمارا گواہ ہو جائے گا. اور پھر وہاں جو آپ نے بیان فرمایا ماشاءاللہ، جو آپ نے بارش کے حوالے سے بتایا کس طرح پانی بادلوں کے ذریعے اوپر جاتا ہے، تو بہت زبردست. جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے مچھیرے، وہ بہت ہی توجہ سے بیان سن رہے تھے. اللہ کریم عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین. بہت شکریہ. جی اگلی کون؟ میرا نام محمد الیاس اتاری ہے، میری عمر 10 سال ہے. مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں. میں بھی آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں. اللہ ہنستا مسکراتا رکھے. آمین آمین. جی آپ کے جیسا بننا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، عالم باعمل بنائے، اور مجھے بھی بنائے، اخلاص کی دولت بھی دے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. جی نیکسٹ. میں ہند گجرات کے بروس شہر سے ماسٹر عبدالرشید بول رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی سے میری یہ گزارش ہے کہ میں ہند میں رہتا ہوں اور مجھے ذہنی آزمائش میں
आना ही आना है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? वाह, आना ही आना है तो आप आ जाइए, हम इंशाल्लाह आपको बुलाते हैं। हमारी तरफ से रुकावट कहीं भी नहीं है, हम तो सारी दुनिया के आशिकान रसूल के लिए ऐलान कर चुके हैं। दोबारा कर देता हूं कि दुनिया में आप कहीं भी हैं, अगर आप ज़ैनी आजमाइश के ऑडिशन में शिरकत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज़ैनी आजमाइश के मंच पर आप मुकाबले में हिस्सा लें, तो मदनी चैनल आपका है, दावत इस्लामी आपकी है, बाबुल मदीना आ जाइए। जब बाबुल मदीना कराची का ऑडिशन हो तो आप यहां आइए, ऑडिशन दीजिए, और उसके बाद अगर आप कामयाब हो जाते तो यहीं रहिए और फिर इंशाल्लाह सिलसिले में भी शिरकत कीजिए। लेकिन इतना टाइम भी लेकर आना होगा, वीजा टिकट ये सब आपको अरेंज करना होगा। हमारी तरफ से चश्मे माँ रोशन, दिले माँ शाद। वाह, क्या बात है जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रजा अत्तारी है, मैं सियालकोट से बोल रहा हूँ। और माशाल्लाह आपका अब्दुल हबीब भाई सिलसिला मदनी सफरनामा बहुत ही प्यारा है। और अब्दुल हबीब भाई आपको और मदनी चैनल वालों को मुबारक हो, हमने मदरसा में फजाने मदीना के लिए जगह ली है। और मैं अब्दुल हबीब भाई हमने बैंक में पैसे जमा करवाए। चलें भाई, अल्लाह आपको बरकत दे और आपके डस्का में जल्दी जल्दी फैज़ान मदीना बन जाए। डस्का और उसके अतराफ के इस्लाम में ताउन करें ताकि उस फैज़ान मदीना का जल्द इफ्तिताह भी हो जाए। जी, कुछ मजीद SMS आपके शामिल करते हैं। आपका सिलसिला बहुत बहुत अच्छा है। अब्दुल हबीब भाई की आमद से इस सिलसिले को मजीद 12 चांद लग जाते हैं। अल्लाह पाक हमारे अब्दुल हबीब भाई को सलामत रखे, आमीन आमीन। अली रजा भाई का ये SMS था जी। इसी तरह ज़ैनी आजमाइश के ऑडिशन के लिए आप गुलजार तैयबा भी तशरीफ लाएं, एहसन अत्तारी भाई ये कह रहे हैं। एक और मैसेज है कि सिलसिला मदनी सफरनामा में अब्दुल हबीब भाई से सवाल है कि आप कितने सफर कर चुके हैं? कितने सफर? तो ये तो जिंदगी ही सफर में गुजर रही है, इसकी कोई कैलकुलेशन तो नहीं है जी। इसी तरह एक और मैसेज ये है कि कासिम कोट अद्दू से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कोट अद्दू कब तशरीफ लाएंगे। एक और मैसेज ये है कि फारूकाबाद पंजाब से अब्दुल हबीब भाई आप हमारी सिटी में कब तशरीफ लाएंगे। एक और मैसेज आपके लिए ये है कि ये हमने पढ़कर सुना दिया है। एक और मैसेज ये है कि DI खान से, डेरा इस्माइल खान से अब्दुल हबीब भाई ये बताएं कि इस मरतबा वहाँ की टीम लेंगे या नहीं लेंगे। देखें, इसमें मैं अर्ज कर देता हूँ कि पाकिस्तान में शायद सैकड़ों हजारों शहर होंगे, हर शहर की टीम तो नहीं ली जा सकती। हम सेलेक्टिव 23 शहरों को करते हैं। अब हो सकता है आपके शहर के करीब हम कहीं आ रहे हो, हम मुल्तान आ रहे हैं, तो मुल्तान के आसपास जो भी रहने वाले वो आ जाएं, ऑडिशन में शिरकत करें। हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाएं तो आ जाइएगा। अब आप इंतजार करें कि हमारे शहर की टीम बने तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब मुल्तान के बाद हम जैसे लाहौर आ रहे हैं तो कसूर के इस्लाम पे वहां चाहें तो आ जाएं, अपने ऑडिशन में शिरकत कर सकते हैं। तो जिस जिस शहर में हम आ रहे हैं, गुजरावाला, गुजरात, अब मंडी बहाउद्दीन, ये GT रोड पे बहुत सारे शहर हैं, तो करीब करीब वाले आ जाएं सारे, यहाँ पर ऑडिशन दे दें। हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाएं तो आप हमारे साथ ज़ैनी आजमाइश में शामिल हो जाएंगे। हम 23 मकामात पर इंशाल्लाह हमारी टीम जाएगी। तो आप पूरे पाकिस्तान के इस्लामी भाई जो जहां है, अगर वो उसमें शामिल होना चाहता है, ये आपको ईमेल एड्रेस और फोन नंबर भी दिया जा रहा है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां जा रहे हैं उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट भी कर रहे हैं, चैनल पे भी प्रोमोट चल रहे हैं। अभी फिलहाल हम 6 शहरों में जा रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह 15-20 दिन के गैप के बाद मजीद 6-7 शहरों के लिए मेरी हाजिरी होगी। तो इस तरह हम ऐलान के साथ करते रहेंगे और फिर इंशाल्लाह जब ज़ैनी आजमाइश शुरू होने वाला होगा तो पता चल जाएगा आपको कि कौन कौन सी टीमें सेलेक्ट हुई हैं। जी, आप ये भी इरशाद फरमा रहे थे ना अब्दुल हबीब भाई कि हो सकता है कि हम ये जो 6 शहरों में जा रहे हैं यहाँ से 12 टीमें सेलेक्ट करें। हम देख लेंगे इंशाल्लाह एज पर कंडीशन। अगर करीब के शहरों के लोग आए तो हो सकता है कि तादाद में आए तो उनके शहर की टीम भी वहीं सेलेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। एक और मैसेज ये आया है कि अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा सिलसिला है माशाअल्लाह। हसनैन भट्टी साहब का ये मैसेज था। और भी काफी सारे SMS आए हुए हैं, अब सबको शामिल करना दुश्वार हुआ करता है। अल्लाह ताला जिन्होंने कॉल्स की हैं, जिन्होंने SMS किए हैं, सबको बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला उनके सदके हमें भी बरकतें अता फरमाए। आइए एक और मदनी गुलदस्ता अब्दुल हबीब भाई का आपको दिखाते हैं। जी, खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह। ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह।
زمانہ جسم ہے اور جان ہے، یہ اولیاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ عبدالحبیب بھائی، جہاں کہیں جانا ہمارا ہو اور مزارات اگر وہاں پر ہوں تو ہمیں کیا وہاں پر شرکت کرنی چاہیے اور کس طرح کا انداز ہمارا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، اور اولیاء جیسے بڑا خوبصورت شعر چل رہا تھا کہ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء۔ تو اولیاء اللہ کا فیضان تو جاری ہے اور ساری ہے، اور ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ امیر اہل سنت کا بھی انداز دیکھا کہ جب دنیا کے کسی ملک یا شہر میں جاتے ہیں تو اس شہر یا اس ملک کا جو مشہور مزار شریف ہو پہلے وہاں حاضری دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ عادت اپنانی چاہیے اور اس کی برکت ہے ماشاءاللہ۔ اور رہی بات یہ کراچی کی خصوصیت آپ کو بتاؤں، باب المدینہ کراچی جو ہے نا، یہ بھی واقعی کچھ راز ہی راز ہوتے ہیں۔ کراچی کے ساحل کے چاروں طرف آپ دیکھ لیں اولیاء اللہ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کلفٹن میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مصری شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، منوڑے جائیں تو یہ یوسف شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیماڑی جائیں تو غائب شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بٹ جزیرے جائیں تو قاسم شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یعنی جدھر جدھر کراچی کی کونے ہیں، یعنی اگر ایک بار مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم جب کلفٹن میں رہتے تھے، ایک شدید طوفان کراچی میں آنے والا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اور باقاعدہ مسجدوں سے اعلان ہوا کہ لوگ کلفٹن کو ڈیفینس کو خالی کر کے چلے جائیں۔ ہم خود بھی اپنے گھر کو وہاں سے ہم لوگ سب نکلے تھے، میں چھوٹا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ تو اس وقت بھی جو بزرگ تھے نا وہ کہتے تھے کچھ نہیں ہونا، ہمارے کونے پہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے۔ یعنی بزرگوں کا ایک پہرا ہے کراچی کے گرد، یہ ماشاءاللہ اللہ والے ہیں۔ اور اس طرح اب جیسے بمبئی میں حاجی علی، سبحان اللہ، آپ جب بھی جائیں عقل بھی حیران ہوتی ہے، ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے باقاعدہ سلسلہ بھی، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، ہندوستان کا جب ہم نے سلسلہ کیا تھا تو وہ بالکل سمندر کے بیچ میں، اللہ والوں کی شان نرالی ہے، تو بالکل جانا چاہیے۔ اور اس میں میں ایک اپنے استاد صاحب کا ایک کال بیان کرنا چاہوں گا اور اس پر عمل کر کے دیکھیں آپ۔ استاد صاحب ہمارے تھے مفتی امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ایک مزار شریف جو ہے نا اس کو باندھ لو اپنی زندگی میں، اچھا، اور وہاں پابندی سے جایا کرو۔ اور فرماتے تھے جب ایک فقیر بار بار کسی کے گھر جاتا ہے نا تو صاحب خانہ بھی کہتا ہے یہ بار بار بندھا ہوا ہے، یہ نواز دیا، اس کو نواز دیتے ہیں۔ تم ایک مزار شریف جو ہے نا ضرور باندھ لو۔ تو یہ زندگی میں اگر آپ کے گھر کے راستے میں، آپ کے آفس جاتے ہوئے یا گھر کے قریب کوئی مزار شریف ہو نا تو ہر ہفتے ہو سکے تو روز، ورنہ ہفتے میں ایک بار ضرور سلام عرض کرنے جائیں۔ کیا ہوگا استاد صاحب کی آپ نے بات کی ہے تو ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی کتاب سمجھ میں نہ آتی ہو نا تو صاحب کتاب کے مزار پر جا کر پڑھیں، وہ کتاب سہل ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا اس کا مفہوم بھی اچھا سمجھ میں آتا ہے، یاد بھی ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، جنہوں نے کتاب لکھی انہی کے مزار پہ چلے جائیں، انہی کے مزار پہ جا کر پڑھیں۔ اب جیسے مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، وقار الفتاوی ہم پڑھ رہے تھے اس وقت میں، تو استاد صاحب نے فرمایا تھا کہ وہاں جا کر پڑھیں اور پھر دیکھیں کیسی برکت ہے۔ ہمارے کافی اسلامی نے الحمدللہ اس پر عمل، روحانی کنیکشن ہے۔ بالکل اولیاء کرام سے نسبت ہونی چاہیے۔ ایک ایس ایم ایس ہمارا عبدالحبیب بھائی یہ بھی آیا ہوا ہے کہ عبدالحبیب بھائی ہماری نسبت بہت پیاری ہے 26ویں کی، اور ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بھی آج 26 نمبر ہے، سلسلہ بھی 26واں ہے۔ ہمارے سلسلے کے حوالے سے مجھے ایک اعلان کرنا تھا انشاءاللہ کہ اگلی انشاءاللہ جو منگل ہے، ہر منگل کو ہوتا ہے، تو انشاءاللہ رکن شورا ابراہیم باپو کرم فرمائیں گے، امید ہے ہمارے سلسلے میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ گیپ دیں گے اپنے سلسلے کو، کچھ ماہ کے لیے آپ سے الوداع کہیں گے، کیونکہ اب ذہنی آزمائش کی مصروفیات شروع ہو جائیں گی، اور نارملی منگل کی رات بھی ذہنی آزمائش ہوتا ہے۔ تو ابھی سفر المظفر میں خوبصورت سلسلے آ رہے ہیں، پھر 12ویں کی بہاریں ہوں گی، تو 11ویں کے بعد پھر ہم ذہنی آزمائش لائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہو سکتا ہے دوبارہ کسی نئے نام سے یا اسی نام سے ہم یہ سفر نامے کو اللہ نے چاہا تو شروع کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ ابھی سفر المظفر کے مہینے میں اشفاق بھائی بہت پیارا سلسلہ لے کے جی فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت کے نام سے، تو انشاءاللہ اس کو دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اور کالز بھی ہیں عبدالحبیب بھائی، ہم نے ذکر کیا تھا آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا کہ اس وقت جب آپ نے امیر اہل سنت کو دیکھا اور سفر کے مناظر دیکھے، اور اس وقت تو آپ ساتھ تھے جب لاسٹ ٹائم سفر ہوا، تو کیا فرق محسوس کیا؟ دیکھیں وہ سفر تو میں نے کیا نہیں، میں تو الوداع کرنے والوں میں، حسرت میں رہ جانے والوں میں، اس قافلے میں شامل تھا نا۔ تو مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، وہ کیفیات تھی۔ اور سنا بہت اس سفر کے بارے میں، امیر اہل سنت کی رکت، آپ کا انداز، لیکن اس بار اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور واقعی اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ جو دیوانگی کا عالم ہے، وہ جو رکت کا عالم ہے، وہ سوز کا عالم ہے، ظاہر اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اللہ والوں کی دن بدن جو ہے نا ترقیاں ہی ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ برکت ہی بڑی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جو
امیر علیہ سنت کا وہ وقت جو تھا وہ ایک جوانی کا وقت تھا، آپ خود پیدل چل کے جہاز تک گئے تھے، اور ایک وہ تھا. اور اب ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ذوف ہے، لیکن ماشاءاللہ اس بار امیر علیہ سنت نے کمال کیا کہ طواف، سعی، سارے کام آپ نے پیدل کیے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں دے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. عتیق بھائی ہمارے مبلغ ہوتے ہیں وہاں مکہ شریف میں، تو عتیق بھائی نے کہا کہ ہم جب طواف کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ہم تو یہ کہتے تھے کہ ہم 10 منٹ میں طواف کر کے آ گئے. کوئی کہتا تھا کہ چلیں رش تھا تو میں 20 منٹ میں کر کے آ گیا. تو کوئی اور ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ چلیں اور زیادہ رش تھا تو مجھے آدھا گھنٹہ لگ گیا. لیکن ہم نے جو طواف کی برکتیں امیر اہل سنت کے ساتھ پائی ہیں نا، ان کا کہنا یہ تھا کہ واقعتاً طواف کی برکتیں کیسے لینا چاہیے یہ امیر اہل سنت سے سیکھا. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے تو بس آنسو بہ رہے ہوتے تھے اور ایک انداز تھا ماشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو یہ بار بار نصیب فرمائے. آمین آمین. عبدالحبیب بھائی، وہ جو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سفر تھا، جی، وہ بھی بحری جہاز کے اوپر تھا، وہ بھی ہم نے آپ کے لیے چھوڑا تھا کہ ہم وقت مناسب پر آپ سے پوچھیں گے. جی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت غالباً جب دوسری بار حج کو تشریف لے گئے تو آپ جہاز میں تھے اور آپ کے والد محترم غالباً آپ کے ساتھ تھے، یا والدہ تھی؟ والدہ تھی. اور پہلا سفر تھا حج کا، اور آپ کی والدہ تھی، اور اس میں طوفان شدید آیا. جی ہاں. تو اتنا شدید طوفان تھا کہ لوگوں نے کفن پہن لیے، گویا تیاری کر لی کہ اب ڈوبنا ہی ہے. تو امام اہل سنت نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ امی جان اب فکر نہ کریں، آپ خوف نہ کریں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا. اللہ، یہ اتنی بڑی بات، اور زمانے کے مفتی تھے، آپ کی ہر بات حکمت بھری تھی. تو جب تھوڑی دیر ہوئی تو بالکل طوفان بھی ٹل گیا، جہاز بھی پرسکون ہو گیا، سواری بھی سارے مطمئن ہو گئے. تو والدہ نے پوچھا کہ قسم کیسے کھا لی آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا پڑھی تھی جو احادیث میں مذکور ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے اس کا سفینہ نہیں ڈوبتا. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تو یہ پانی کے جہاز کی دعا ہے. مگر یہاں اعلیٰ حضرت کا سنت سے محبت بھی اور یقین بھی. جی، یہ نبی پاک سے عشق کا وہ درجہ ہے کہ اگر میرے آقا نے فرمایا، جب یہ یقین ہوتا ہے نا تو اس کا ثمرہ بھی ملتا ہے. جی، اس کو وہ حاصل بھی ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت غالباً وہ شعر بھی اسی طوفان کے عالم میں یا جہاز میں لکھا گیا تھا کہ آنے دو یا ڈبو دو اللہ، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے بارے میں حدیث قدسی میں آیا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ پر کسی بات کی قسم یہ اٹھا لیں لابرہ، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پورا فرما دیتا ہے. کیا اللہ کے ولی جب کچھ فرما دیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما ہی دیا کرتا ہے. سلسلے کے آخری منٹ چل رہے ہیں، آپ کی مزید کالز ہیں، آئیے ان کو سلسلے میں ملاتے ہیں. جی، ظفر اقبال سرائل امگیر سے بول رہا ہوں. جی، میرا عبدالحبیب اطاری صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ گجرات کب تشریف لا رہے ہیں اور میں آپ سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ میری اپنی کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے 2 بیٹوں میں جو ہے وہ مدینہ المدرسہ میں داخل کروانا چاہتا ہوں. برائے مہربانی اس کے بارے میں بھی کوئی رہنمائی کریں. بہت بہت شکریہ. مدرسۃ المدینہ میں گجرات میں فیضان مدینہ ہے ماشاءاللہ، دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے، وہاں تشریف لے جائیے تو بچوں کے داخلے وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ وہاں پتہ چل جائیں گے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 16 اکتوبر کو انشاءاللہ گجرات آمد ہے اور وہاں ذہنی آزمائش کا آڈیشن بھی، اور ہو سکتا ہے شام میں کوئی اجتماع وغیرہ بھی ذمہ داران رکھیں گے. تو فیضان مدینہ جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ میرا شیڈول بھی مل جائے گا انشاءاللہ. جی، اگلی کال. میں انجم اتاری ہند کے شہر بھاونگر گجرات سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے عبدالحبیب بھائی کے پاس کہ بزنس اور دینی خدمات دونوں ایک ساتھ کیسے کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ فیملی کو کیسے ہینڈل کیا جائے. اس کے جواب میں تھوڑی دیر پہلے دے چکا ہوں. جی، تھوڑی دیر پہلے جواب دے چکا. جی، اگلی کال. حاجی عبدالحبیب صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ کیا آپ کے استاد مفتی محمد امین صاحب جو سردار آباد والے ہیں وہ ہیں جو آپ ارشاد فرما دیں؟ جی نہیں، مفتی امین صاحب سردار آباد والے نہیں ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے اور اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائے. لیکن ہمارے جو استاد صاحب تھے مفتی امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کراچی میں ہوتے تھے اور دعوت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. امیر اہل سنت کے مرید تھے. وہ بڑی جوانی میں آلموسٹ 36 ایئرس کی ان کی ایج تھی اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، لیکن بڑی کمال کی شخصیت تھے. آپ کے SMS کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. عبدالحبیب بھائی، مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور آپ اکثر سفر پر رہتے ہیں تو آپ کے بارے میں ٹینشن بھی رہتی ہے. ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، ان کا یہ میسج ہے جی، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی سفر کرنا چاہے تو کیا طریقہ کار ہے؟
سب سے پہلے تو آپ کی محبتوں کا شکریہ، اور آپ فکر کرتے ہیں اس کی بھی بڑی مہربانی، بس دعا کرتے رہا کریں اللہ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور نیکیوں والی، اخلاص والی زندگی عطا فرمائے۔ رہی بات سفر کی، تو جیسے میں نے اپنا پورا شیڈول تو بیان کر ہی دیا ہے، آن ایئر ہی کر دیا ہے، جن جن شہروں میں جانا ہوگا آپ لوگ بھی آنا چاہیں تو آ جائیے گا، جہاں جہاں اجتماعات ہوں گے یا آڈیشنز ہوں گے وہاں بھی آپ شرکت کر لیں گے، اللہ نے چاہا تو ملاقات بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ اور میسج یہ آیا ہے کہ آپ منڈی بہاؤالدین کب تشریف لائیں گے، اور اسی طرح بہاولپور کا اس طرح کے تو بہت سارے، میں اپنی پیج دیکھ رہا تھا جس پہ ہم نے لائیو کیا ہوا یہ سوشل میڈیا پر، تو اس پر بھی تقریباً یہی میسیجز ہیں، پشاور کب آئیں گے، تو فلاں جگہ کب آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ کب آئیں گے ہمارے پاس یہ بتائیے، ہر بار ہم سے ہی پوچھتے ہیں آپ کب آئیں گے، آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کب آئیں گے، مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کب آئیں گے، 12 ربیع الاول میں برکتیں لوٹنے کب آئیں گے، ایسا کریں نا بھائی، سب جگہ میں پہنچوں یا ہم پہنچیں بڑا مشکل ہے، سارے یہاں آ جاؤ امیر اہل سنت کے پاس، تو انشاءاللہ برکتیں سب مل کے یہاں آئیں گے تو پھر امیر اہل سنت کی برکتیں، کتنی ساری برکتیں شورا اور عبدالحبیب بھائی، دیگر اراکین شورا اور ہمارے ذمہ داران ہیں، ان کی برکتیں بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ ایک عبدالحبیب بھائی یہ سوال آیا ہے کہ یہ فرمائے کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی حاضری ہوئی ہے مزار شریف پر؟ نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں مزارات جو بزرگوں کے مزارات ہیں نا، انبیاء کے، صحابہ کے یا صدیوں پرانے بزرگوں کے، ان کے مزارات حرمین طیبین یا پھر عراق میں، پھر اس کے قریب جو جتنے ممالک ہیں، جارڈن ہے، سیریا ہے، اسی طرح مصر ہے، تو بڑے قریب قریب جو ممالک ہیں نا، یہ جس کو ابلاد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یہ کنٹریز میں ہی سارے تقریباً قرآنی واقعات بھی ہوئے ہیں۔ تو اب مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے بغداد شریف میں ہو اور حاضری بھی ہوئی ہو، لیکن ایگزیکٹلی ابھی یاد نہیں آ رہا، لیکن اگر کسی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے کسی کو پتا ہے تو ہمیں ضرور میسج کیجیے گا، اور نیت بھی کرتے ہیں۔ کمال کی شخصیت ہیں، کیا خوبصورت کلام لکھا، تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پزمرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ بڑا پیار ہے مجھے ان سے، ان کا جو وہ واقعہ ہے نا وہ دلوں کو بڑا چھو لیتا ہے کہ پیارے آقا کے دربار میں یہ کلام سنانے کی نیت سے آپ نکلے، اور نبی پاک خواب میں تشریف لائے مدینے کے گورنر کے کہ جامی آ رہا ہے اس کو روکو، اور انہوں نے اٹھا کر انہیں جیل میں ڈال دیا، اور بعد میں جب نبی پاک دوبارہ خواب میں تشریف لائے تو کچھ اس طرح فرمایا کہ جامی مجرم نہیں ہے جو تم نے قید کر دیا، اگر اس نے میرے روضے کے سامنے آ کر یہ کلام سنایا تو مجھے اس سے ملاقات کے لیے باہر آنا پڑا۔ کیسا مقبول کلام، سوئے من گزراری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینک کنم جا یا رسول اللہ۔ اس کا جو مقطع ہے نا، کمال کی بات لکھیا، فرماتے ہیں چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں حکم محروم جامی را دراں یا رسول اللہ۔ مطلب بھی بتا دیں آقا، آپ جب قیامت کے دن اپنا شفاعت کا بازو پھیلائیں گے نا، اپنے غلام جامی کو نہ بھول جائیے گا، اسے محروم نہ رکھیے گا۔ اچھا، ایک اور عشق والی بات کر دیتا ہوں، موضوع یہ نہیں ہے مگر عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ صدیوں پرانے بزرگ ہیں اور ہر شعر میں یا رسول اللہ لکھ رہے ہیں، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاشقان رسول کے طریقے پر چلنا نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے۔ آپ کو فارسی آتی ہے؟ نہیں، مجھے فارسی نہیں آتی اور اس کا رنج بھی ہے، لیکن یہ کلام اتنا پسند تھا کہ پھر میں نے بیٹھ کے اس کا ترجمہ پڑھا اور کچھ سیکھنے کی کوشش کی، اور اشعار بھی یاد کیے۔ اشعار یاد، یہ بہت کمال کا، یہ تو تاریخی کلام ہے، یعنی یہ تو جب بھی سنیں نا، اور یقین کریں اس کا ترجمہ پڑھ لیں ایک دو بار، اس کو یاد کر لیں ترجمے کو، اب اس کلام کو سنیں نا، کیونکہ آپ سوچیں کچھ شاعر کلام لکھتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ وہ کلام ہے جس کو سند ملی ہے بارگاہ رسالت سے۔ یہ اسی طرح قصیدہ بردہ شریف، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چادر دی نا نبی پاک نے، قصیدہ بردہ اسی لیے مشہور ہوا، تو مولایا صلی اللہ وسلم دائمن یہ پڑھیں۔ تیسرا جو اعلیٰ حضرت کا ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، اس میں نبی پاک نے دیدار عطا کیا۔ تو یہ تین بزرگوں کے جو کلام ہے نا، ویسے مدنی مشورہ بھی دیتا ہوں، اسی طرح ایک چوتھا کلام ایڈ کر لیں، امیر علیہ سنت کا کلام شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان، کیونکہ اس پر بھی زیارت عاشقان رسول کو ہوئی کہ نبی پاک نے پسند فرمایا اس کلام کو۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جب روضہ رسول پہ جائیں، ہمارے پاس تو کہنے کو کچھ نہیں ہے، ان کی بات دہرا دو جو آقا نے قبول کی ہوئی ہے۔ تو یہ تین چار کلام کے کچھ اشعار پڑھ لیا کریں تو شاید نبی پاک ان کے صدقے کرم فرما دیں گے۔ کیا بات، میں بھی نیت کرتا ہوں یہ کچھ کلام جو ہے کہ سارے اشعار کو یاد کرنے کی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی امید ہے کہ نیت کر ہی رہے ہوں گے۔ واقعی کلام پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ اور فارسی کی جو بات ہوئی تو اسلامی بہت زیادہ لٹریچر جو ہمارا ہے وہ فارسی کے اندر موجود ہے۔ ہمارے پہلے تو درس نظامی میں فارسی ضروری تھا نا، اب یہ ختم ہو گیا، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے مزید
ایس ایم ایس اب کافی سارے ایس ایم ایس بھائی وہی آپ کی بات ہے کہ تو میں اس کا جواب دے دینا آپ کب آئیں گے. آپ کب آئیں؟ کاؤنٹر جو ہے نا سوال میرا ہو گیا ان سب سے. اب آپ اگلا میسج یہ کریں گے ہم فلاں تاریخ کو فیضان مدینہ آ رہے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے جناب, ہم سے تاریخ پوچھتے رہتے ہیں سارے. کیا بات. چلیں جی ٹھیک ہے. اور اب تو بڑی بڑی ٹرینیں سفر کرنا الحمدللہ شروع ہو گئی ہیں. ماشاءاللہ ٹرین آتی ہیں, جہاز آتے ہیں, جدول دیا جاتا ہے. آپ اپنے شہروں کے جدول کے ساتھ اپنے ذمہ داران کے ساتھ تشریف لائیں, انشاءاللہ عزوجل برکتیں ضرور حاصل ہوں گی. کچھ مزید کالز ہیں آپ کی اختتامی طور پر, ان کو بھی سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں. جی عبدالحبیب بھائی, میں محمد عمار اتاری عرض کر رہا ہوں. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ سب فیضان مدینہ میں تشریف لاتے ہیں, اڈیالہ روڈ والے فیضان مدینہ میں کب تشریف لائیں گے؟ سب سے زیادہ پہلی بات سمجھ نہیں آئی. سب سے زیادہ مدینہ شریف فیضان مدینہ میں. اچھا, سب فیضان مدینہ میں تشریف لاتے ہیں. میں اڈیالہ والے پنڈی والے فیضان مدینہ میں کئی بار آ چکا ہوں الحمدللہ. دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز ہے اڈیالہ روڈ فیضان مدینہ راول پنڈی, میری حاضری ہوئی ہے. اور اس کے برابر میں جامعۃ المدینہ بھی ہے, وہاں بھی میری حاضری ہوئی ہے. ہاں, کافی پچھلے کئی سالوں سے حاضری نہیں ہوئی ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ. جی عبدالحبیب بھائی, ہمارا سلسلے کا وقت بالکل اختتام کے قریب ہے. کچھ اختتامی مدنی پھول بس میں کے اسلامی بھائیوں کے لیے اور دیگر جو ہمارے ناظرین ہیں, مدنی چلے کے ناظرین سے عرض یہی ہے کہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں سلسلہ انہی نیتوں کے ساتھ لاتے رہے. 26 سلسلے آج پورے ہوئے. مجھے یہ بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج میرا آخری سلسلہ جو ہے وہ 26واں رہا. اب انشاءاللہ اگلا ابراہیم باپو فرمائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اس سلسلوں کو لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا کے بھر کے مناظر دکھا کر ایک تو شوق پیدا کیا جائے کہ ہم بھی مدنی کاموں کے لیے سفر کریں, اور بتایا جائے کہ دعوت اسلامی کہاں کہاں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کی خدمت کرنے والا بنائے. مدنی قافلوں میں ضرور سفر کیجئے. یہ نہ سمجھیے کہ میں نہیں سفر کر سکتا, میں وقت نہیں دے سکتا. آپ چاہیں تو ضرور دے سکتے ہیں, کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ مرنے کا ٹائم کہاں سے نکالیں گے؟ مرنا بھی تو ہے نا, تو کب تیاری کریں گے اس کے لیے؟ آج ہمارے موبائل پر ایک میسج بعض اوقات آتا ہے کہ آپ کا 70% 80% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے, ٹاپ اپ کرا لیجئے, پیسے ڈلوا لیجئے, بیلنس ختم ہو رہا ہے. زندگی ختم ہونے سے پہلے کوئی میسج نہیں آئے گا کہ 80% لائف گزر گئی, اب توبہ کر لیجئے, اب آخرت کی تیاری کر لیجئے, اب قبر روشن کر لیجئے. صبح انسان گھر سے نکلتا ہے زندہ, شام کو جنازہ گھر آتا ہے. آئیے میں اور آپ مل کر اپنی آخرت کی تیاری کریں, اور تیاری کرنے کے لیے, آخرت کی تیاری کے لیے بہترین ایک خوبصورت ماحول دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اس سے وابستہ ہو جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. دعا کرتے ہیں ہمارے اس سلسلے کے اندر جس نے جس طریقے سے تعاون کیا, اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے. ہماری جو مجلس ہے, ہمارے ڈائریکٹر ہیں, کیمرہ مین ہیں, ہماری جو مجلس مدنی چینل ہے, ہمارے ذمہ داران ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مزید ہمیں سنتوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا آنا, ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ, ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ. سلسلہ درس شفا شریف دیکھیے, مگر ٹھہریے, پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمن خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر